فرش عذاب بھی کسی جنت سے کم نہیں ہے، اور اس میں جتنی دیر آپ لوگ بیٹھے رہیں تو یہ مان کے چلیے کہ آپ جنت کی ہواؤں کا لطف لے رہے ہیں۔ بہرحال کہ حور سبت پیغمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، حور سبت پیغمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، پیاسا ہے سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے ہاتھ اٹھائیے گا، یقیناً حور سبت پیغمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، پیاسا ہے سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے، اور نیزے کی بلندی سے کوئی جیتا ہوا سر ہارے ہوئے خنجر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ بہت عزت و احترام سے گزارش کر رہا ہوں قبلہ و کعبہ سے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ أَمَّا بَعْدُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا۔ صلوات پڑھنا ماشاءاللہ، بذوق مجمع ہے الحمدللہ۔ لیکن شروعات میں میں یہ بات بتا دوں کہ نہ میرا انداز اس طریقے کا ہے کہ آپ کا یہ جوش و خروش جاری رہے، اور اگر یہ امید بھی ہو کہ یہ جاری رہے گا تو شاید میں آپ سب کو ڈس اپوائنٹ کر دوں۔ توجہ سے سنیے، میں کوشش کروں آپ کے سامنے اہل بیت کے علوم کو پہنچا سکوں۔ مولا کائنات کہتے ہیں نہج البلاغہ میں سب سے بہترین علم وہ ہے جو انسان کو فائدہ پہنچائے، اور اس علم سے بچو جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے۔ تو مجلس کے بعد، اگر اجازت، مجلس کے بعد ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ مجھے اس دنیا اور آخرت میں اس مجلس سے کیا ملا۔ یہ اصل ہمارا محور ہوگا گفتگو۔ عزیزانی گرامی، محرم کا مہینہ تقریباً ختم پر، ہم نے 10 دن گزارے، مجلسیں ہوئیں، عزاداری ہوئی۔ محرم گزرنے کے بعد ہمارے اندر کیسا احساس ہے؟ ہم نے عزاداری کیوں کی، اور عزاداری سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ یہ اصل سوال۔ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں پیاسے شہید ہوئے، لیکن آخری لمحے پہ امام حسین علیہ السلام حل من ناصر ینصرنا کہتے ہیں۔ امام نے کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، لیکن کوئی مدد کرنے امام کے لیے نہیں۔ سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے لوگ کیوں نہیں آئے؟ کوفہ میں 17,000 لوگوں نے خط لکھا
جب مسلم آئے تو 17,000 لوگوں نے بیعت کی. جب لگ رہا تھا امام حسین حکومت بنائیں گے, پاور ملے گا, پوزیشن ملے گی, امام حسین سے کچھ ملے گا, مسلم سے کچھ ملے گا, تو 17,000 تھے. لیکن جب جان دینے کی بات آئی تو مسلم کربلا میں, مسلم کوفہ میں تنہا رہے. سوال کیوں تنہا رہ گئے مسلم؟ امام حسین کیوں تنہا رہ گئے, مسلم کیوں تنہا رہ گئے؟ توجہ کریں. مولا کائنات نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اطراف میں دیکھا تو مجھے میرے اہل بیت کے سوا کوئی حامی نظر نہیں ہے. سوال کیوں نہیں آئے لوگ امام علی کا ساتھ دینے کے لیے؟ یہ سوال. ساتویں امام ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, توجہ کریں, ان کے لاشیں کو پل پر رکھ دیا. بیڑیوں اور ہتکڑیوں میں 3 دن تک لاشا پل پر پڑا رہا, لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں. لیکن جب حکومت نے کہا کہ دفنا دو تو کئی ہزار لوگ آئے دفنانے کے. کیوں؟ سوال یہ ہے کہ 11 امام موجود تھے, خدا نے 11 نور کو بھیجا, 11 کے 11 شہید ہو گئے. خدا نے 12ویں کو غیبت میں رکھا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ 11 زندہ تھے, حیات تھے, آپ کے درمیان تھے. آپ میں وہ قابلیت پیدا نہیں ہوئی کہ آپ امام کا دفاع کر سکیں. اس لیے خدا نے 12ویں کو غیبت میں رکھ لیا تاکہ تم اس لائق ہو جاؤ کہ امام آئیں گے تو تم انہیں دفاع کر سکو. 11 زندہ تھے, شہید ہو گئے سب. عزیزان گرامی, میں ایک طالب علم, ایک مولانا, ایک چھوٹا سا طالب علم, میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں, کیا میں نے اپنی نفس کو ایسے تربیت کی ہے کہ ایک سلوات پڑھتے شاید مولانا سلوات پڑھتے مولانا کیا میں نے اپنی نفس کی ایسی تربیت کی ہے کہ اگر میرا امام آج آواز دے گا حل من ناصر ینصرنا, تو میں امام کے لیے تیار ہو کے امام کے لشکر تک پہنچ جاؤں. یہ عزاداری میں اصل چیز ہے, روح عزاداری ہے کہ امام حسین تنہا تھے, میرے وقت کا امام بھی تنہا ہے, امام حسین بھی نصرت کے لیے بلا رہے تھے, میرے وقت کا امام بھی نصرت کے لیے بلا رہا ہے. امام حسین کا لوگوں نے ساتھ نہیں دیا, ان کے ناصر و یاور و مددگار نہیں بن سکے. اس فرش عزا سے کیا میں نے اتنی تربیت حاصل کی ہے کہ میں امام کا ناصر و مددگار و یاور بن سکوں یا نہیں؟ محرم ختم ہوتے ہوتے میرے اندر یہ جذبہ نصرت کا وقت کے امام کے لیے بڑھا یا کم ہوا؟ کیا میں نے اس محرم میں وقت کے امام کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کیا یا نہیں کیا؟ یہ عزاداری کی روح تھی, یہ اصل. توجہ کیجیے, میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے چیزوں کو پیش کرتا ہوں. کربلا کو دیکھنے کے 2 رخ ہیں. ایک, ہمیں کربلا سے کیا ملا؟ وہ تو حسین ابن علی کریم ہے, وہ تو دشمن کو دیتے ہیں. امام حسین جب دریا پہ قبضہ حسین کا تھا تو دشمن آئے. جب دشمن آئے تو امام حسین نے کہا پانی پلا. صرف یہ نہیں کہا پانی پلا دو, ایک شخص اتنا پیاسا تھا کہ موت کے قریب تھا. امام حسین نے خود مشکیزے میں خود اپنے ہاتھ سے پانی بھرا
اور اپنے ہاتھ سے اسے پانی پلایا. یہ کرم حسین کا ہے. اس پینے والے کی کوئی فضیلت توجہ کیجیے. جو امام حسین کے پاس کربلا پہنچا اور امام حسین کا ساتھی بنا، ان میں سے ایک بھی شخص یہ تمنا کرتے ہوئے نہیں نظر آیا کہ حسین مجھے کچھ چاہیے. کربلا میں پہنچے وہ جو یہ سوال کر رہے تھے، حسین آپ کو کیا چاہیے؟ توجہ کیجیے. زینے کے نامی میں آتی نہیں ہوں اس طریقے سے واہ 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 جو ہے معذرت کے ساتھ. ہم ریفلیکشن کی موڈ میں رہیں. جب میں کوئی چیز پڑھ رہا ہوں تو میں خود اپنے آپ سے سوال کروں کیا میرے اندر یہ ہے یا نہیں. واہ واہ کہہ کے ہم لوگوں کو لگتا ہے ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. ہمیں ریفلیکشن کرنا ہے، اپنے اندر سوال کرنا ہے کہ میرے اندر یہ ہے یا نہیں. میں نے حسین ابن علی سے کون سا رشتہ بنایا؟ دیکھیں توجہ کیجیے. امام حسین جنت عطا کریں گے انشاءاللہ، ہم سب کو عطا کریں گے. لیکن نافع بن ہلال نے جو صحابی امام تھے، شب عاشور کی رات کو امام حسین نے جنت دکھا دی اور جنت کے مقامات بھی دکھا دیے. اور یہ لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام سچے ہیں، صادق ہیں. نافع کا ہاتھ پکڑ کے نافع کا ہاتھ پکڑ کے تھوڑی سی آواز بڑھا دے، میں ایسی آہستہ ہی گفتگو کروں گا کیونکہ عادت نہیں ہوتی ہے مائک والوں کو کہ مولانا آہستہ بات کریں گے، تو وہ ہمیشہ وہ جو ہے ہمیشہ ہائی پہ سلو پہ رکھتے ہیں. آپ تھوڑا سا ہائی کر دیں اس کو، والیوم کو. ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آواز آ رہی ہے؟ جی. نافع بن ہلال، توجہ کیجیے، خصوصاً جوان. نافع بن ہلال کا امام نے ہاتھ پکڑا اور رات کی تاریکی میں کربلا میں لے گئے ایک ایسی جگہ جو دو پہاڑ کے درمیان کا راستہ. وہاں پر امام نے رات کی تاریکی میں نافع سے کہا، نافع چلے جاؤ، چلے جنت مل جائے گی. حسین خود بول گئے چلے جاؤ، اس سے بڑا بہانہ کیا ملے گا. حسین ابن علی کو نے کہا رات کی تاریکی کی وجہ سے تمہیں شرم نہیں آئے گی، میرا چہرہ نہیں دیکھنا ہے تمہیں، اندھیرا ہے، چلے جاؤ. نافع نے جو جواب دیا ہے نا، وہ ایک امام کے چاہنے والے اور وقت کے امام کے چاہنے والے کا جواب یہ ہونا چاہیے. توجہ. نافع کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو کہتے ہیں مجھے جانور کھا جائیں اگر میں آپ کو چھوڑ کے چلا گیا. پھر نافع کہتے ہیں کہ اگر میں چلا بھی گیا تو روز قیامت رسول خدا کو کیا چہرہ دکھاؤں گا جب جنت میں دیکھوں کہ تمہارا نواسا مجھے پکارتا رہا لیکن میں انہیں چھوڑ کے چلا گیا. اگر مجھے جنت مل بھی جائے اور روز قیامت امام زمانہ یا بی بی زہرا کے سامنے اگر میں آؤں تو کیا میں ان سے یہ کہہ سکوں گا کہ تمہارا فرزند مجھے بلاتا رہا لیکن میں دنیا میں مشغول رہا، مجھے جنت دے دو. جنت مل بھی گئی تو کیسے چہرہ دکھائیں؟ یہ نافع نے کہا. کربلا میں کوئی بھی حسین سے لینے کے لیے نہیں، یہ کرم ان کا ہے کہ وہ دیں گے، لیکن ہم کربلا سے کیسا رشتہ رکھتے ہیں وہ ہے. کربلا میں آئے وہ تھے جو شب عاشور کون سی رات؟ شب عاشور ایک رات ہے جس میں ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے کہ کل تجھے وقت کے امام پر اپنی جان دینی.
قاسم پریشان ہے کہ میں امام زمانہ پہ اپنی جان دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا. حضرت عباس کو ایک صحابی کہتے ہیں زہیر تمہارے بابا نے کہا تھا کہ تم کربلا کے لیے تمہیں دعا کی تھی کہ تمہاری ولادت ہو. حضرت عباس پلٹ کے کہتے ہیں مجھے جوش دلا رہے ہو. کربلا کی وہ رات تھی جس میں ہر شہید اپنے آپ کو دوسرے شہید پہ سبقت دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے پہلے قربانی دینا ہے, مجھے زیادہ قربانی دینا ہے. کربلا پہنچے ہی نہیں وہ لوگ جو لوگ کچھ چاہتے تھے. کربلا پہنچے تھے وہ جو قربانی کرنا چاہتے. ہم کربلا کیوں مناتے ہیں؟ حسین پر قربان ہونے کے لیے. جذبہ شہادت ہمارے اندر ایجاد ہوئی. ہم نے ہمیشہ سنا کہ حضرت قاسم نے کہا میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. پہلا میرا نصر. حضرت علی اکبر نے کہا میں اگر حق پر بابا اگر ہم حق پر ہے موت ہم پر گر پڑے یا ہم موت پر گر پڑے فرق نہیں پڑتا. مولا علی کہتے ہیں میں موت کو جنگوں میں ڈھونڈتا تھا. امام حسین کہتے ہیں میں موت سے ایسے محبت کرتا ہوں جیسے ایک جوان لڑکی اپنے گردن بند سے محبت کرتی ہے یا ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں کے شیر سے محبت کرتا ہے. کیا میں نے موت سے ایسی محبت کی کبھی؟ ہم توجہ کیجیے گا, ہم کربلا کو عزاداری مناتے ہیں لیکن ان جیسا بننا نہیں چاہتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پہلے اپنے ذہن میں ایک بیریئر بنا لیا ہے کہ وہ تو معصوم ہے, ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, رتبتاً تو کوئی بھی ان جیسا نہیں ہو سکتا, لیکن راستہ ہمارے پاس صرف ایک. وہ کون سا راستہ ہے؟ یہی راستہ ہے, حسینیت کا راستہ, کربلا کا راستہ. توجہ کیجیے گا, حسین ابن علی کے آیت اللہ سیستانی نے 40 خط لکھا تھا, اس کے جملے کہ حسین ابن علی کے جسم پہ لگے ہوئے زخم سے زیادہ حسین ابن علی کو تڑپ اور مشکل تب ہوتی ہے جب رسومات کے زخم ان کے اوپر لگائے جائیں, جب بے پردگی کے زخم ان پر لگائے, گناہوں کے ضرب لگائے. عزیزاً گرامی, کربلا اور عزاداری روحوں کو زندہ کرنے, ضمیروں کو جوڑنے کے لیے. فرش عزا پہ جب میں آؤں تو میں اپنے آپ سے سوال کروں میں کہاں؟ یہ وہ جگہ ہے جو آیت اللہ شستری کہتے ہیں کہ امام حسین کے 4 مقام ہیں. ایک آسمان پہ جہاں پر انسان کی رسائی نہیں ہے, 2 کربلا میں جہاں ان کی زری, 3 جو کربلا میں 3 کہتے ہیں کہ مومن کا دل ہے جہاں پر حسین رہتا ہے, 4 فرش عزا جہاں حسین ہے. اس فرش عزا پہ میں کیسے آتا ہوں؟ اس فرش عزا پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کیا سب کے دل ایک دوسرے سے جڑ چکے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہی جذبہ ہے جو شہدائے کربلا میں ایک خیمے کے اندر تھا کہ ہم سب ایک سپاہی ہیں, ایک امام کے چاہنے والے ہیں, ہم سب ایک دوسرے کے اوپر جان نثار کرنے تیار ہیں؟ کیا ہمارے بھائی بھائی کے رشتے ایسے ہیں جیسے امام حسین حضرت عباس کہتے, بھائی بہن کے رشتے ایسے ہیں جیسے امام حسین حضرت زینب کہتے؟ امام حسین کہتے ہیں کہ اگر 2 مومن میں لڑائی ہو جائے تو جو پہلے معاف کر دے وہ پہلے جنت جائے. ہم میں سے کون ہے جو پہلے آج جنت جانے تیار؟ بس ہم کیوں آئے فرش عزا پہ اپنے آپ کو تیار کریں؟ کس کے لیے؟ وقت کے امام کے لیے. اور اگر ہمارے اندر یہ جذبہ جاگ رہا ہے کہ ہم وقت کے امام کے لیے تیار ہونا چاہتے ہیں, تب ہم حقیقی طور پر عزاداری کی روح تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک سلوات کا سہارا دیں, کچھ چیزیں آپ کے سامنے لے کر توجہ کریں. امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے نکلتے ہیں حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کئی منزلوں سے گزرتے ہیں. پہلے وہ صفا نام کی ایک جگہ جاتے ہیں, پھر ذات و عرق جاتے ہیں, پھر بطن رمہ جاتے ہیں, پھر زرود نام کی ایک جگہ پر قیام کرتے ہیں, پھر ایک زبالہ نام کی جگہ پر امام قیام کرتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ
جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ایسے تصور کریں کہ ہم بھی وہاں موجود ہیں اور امام ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ محسوس کریں کہ میری گنہگار زبان نہیں کہہ رہی ہے کہ امام آپ سے کہہ رہے ہیں، تاکہ وہ اثر ہو امام کے قول کا۔ توجہ جب امام وہاں پہنچتے ہیں تو امام کو پتہ چلتا ہے کہ مسلم شہید ہو، مسلم شہید ہو۔ جب پتہ چلا مسلم شہید ہو گئے تو کیا ہوا؟ امام نے رات کو جتنے صحابی تھے، جتنے اس وقت لوگ موجود تھے، ان کو سب کو بلایا اور کہا کہ مجھے خبر مل گئی ہے کہ مسلم شہید ہو گئے، مسلم شہید ہو گئے۔ پھر امام نے کہا فمن احب منکم الانصراف فلینصرف، تم میں سے جو بھی اگر پسند کرتا ہے کہ وہ انصراف دے دے، اس کو میں کہتا ہوں انصراف دے دے، مجھے چھوڑ کے چلے جائے، میں بیعت کو اٹھا لیتا ہوں۔ اب توجہ، امام نے کہا میں بیعت اٹھاتا ہوں، مجھے چھوڑ کے چلے۔ تاریخ میں علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 300 یا 350 یا الگ الگ فگرز ہیں، اتنے لوگ امام کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے حج نہیں کیا، امام کے ساتھ رہے، حج چھوڑ کے رہے، جانتے تھے کہ امام کا رتبہ کیا ہے، حج کو عمرے میں تبدیل کیا امام کے ساتھ، لڑنے کے لیے بھی تیار ہے، کوفہ جانے کے لیے بھی تیار ہے، اتنا لمبا سفر طے کیا پھر آئے گا۔ پھر امام نے کیا کہا؟ پھر امام نے کہا من کان فینا باذلا محجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا۔ توجہ کیجیے بھائی جان آپ بیٹھ جائیے پلیز، معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا ایک جگہ لگا کے بیٹھ جائیے تاکہ میں مومنین سے گفتگو کر سکوں، ان کو دیکھ سکوں۔ ایک صلوات پڑھتے محمد۔ توجہ کیجیے، امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کل میرے ساتھ وہ چلے، رات کا ماحول ہے، خیمہ ہے، خیمے میں 300 350 لوگ ہیں، رات کا وقت ہے، سوچیں کہ میں اور آپ بھی اس خیمے میں موجود، اور امام مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں کل مجھے چلنا ہے، میرے ساتھ وہ چلے جس کے اندر دو چیز موجود ہو، ایک جو اپنے موجد کو خدا کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہے، موجد کیا ہوتا ہے میں بھی ایکسپلین کروں گا، دوسرا وہ میرے ساتھ چلے جو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہے، جو اتنا پاکیزہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ سے ملاقات کے لیے، یعنی شہادت کے لیے تیار کیا۔ اب توجہ کریں موجد کسے کہتے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کل وہ چلے جو موجد کو خدا کی راہ میں دینا چاہتے۔ موجد کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کسی جانور کو یا کسی انسان کو قتل کر دے تو اس کے رگوں سے خون نکلتا ہے، جیسے رگوں سے خون نکلتا ہے تو اس کا ہارٹ جو ہوتا ہے وہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے زیادہ، جو ڈاکٹرز ہیں وہ تائید کریں، ہارٹ جو ہے وہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے، پھر وہ خون نکلتا ہے، پھر وہ شخص مر جاتا ہے، خون کی کمی کی وجہ سے مر جاتا ہے، لیکن بہت دیر تک اس کے جسم سے پھر بھی خون نکلتا رہتا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر اس کا دل جو ہے اس کو اگر آپ 72 گھنٹے کے بعد بھی نکالیں جسم سے اور کاٹیں تو کچھ قطرے خون کے اس میں باقی رہتے ہیں، کیونکہ وہ پمپ کر رہا ہوتا ہے۔ اس خون کے قطرے کو موجد کہتے ہیں، جو زیارت عاشورہ میں بھی موجد ہے۔ حسین کی راہ ہمیں کیا دینے تیار ہو؟ اپنے جگر کا وہ خون جو موت کے بعد بھی دل میں موجود ہو، وہ خون حسین کی راہ میں قربان کرنا پڑا۔ وہ میرے ساتھ چلے۔ پھر امام نے کہا کہ میں سونے جا رہا ہوں، کل صبح میں حرکت کروں۔ جب صبح امام اٹھے اور امام نے حرکت کی تو امام کے ساتھ ان 300 افراد میں سے صرف 50 تھے جو چلے، باقی سب سوئے رہے۔ سوال، اگر آج امام مجھے اس خیمے میں ہوتے امام
اور امام مجھے کہہ رہے ہوتے کل صبح میرے ساتھ وہ چلے جو اپنے جگر کا خون میری راہ میں قربان کرنے تیار ہے اور اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہے. ہم میں سے کتنے چلتے ہیں؟ میں نے اپنی نفس کو کتنا تیار کیا؟ اس لیے عزیزان گرامی، اگر سب چیز مل جائے دنیا کی لیکن امام کے لشکر میں نہیں پہنچ سکے تو ہمیں کیا حاصل؟ توجہ کر، یہ مہجت دینے کی بات. کربلا کے سے اگر ہم نے ہمیشہ ایٹیٹیوڈ کیا رکھا ہے، کچھ چاہیے وہ کریم ہے، وہ عطا کر دیتا، لیکن کبھی یہ توجہ نہیں کی کہ انہیں ہم سے کیا چاہیے. یہ اصل اب توجہ کریں. میں مثال دیتا ہوں لیلا مجنون کی، آپ لوگ توجہ سے سنیں کہ اس مثال میں ایک پیغام ہے جوانوں کا. مولانا روم نے یہ مثال لکھی ہے. لیلا مجنون کی طرف توجہ نہیں کیجیے گا، میسج کی طرف توجہ کیجیے گا، نہیں تو بولیں گے مولانا کل آئے تھے لیلا مجنون کی کہانی سنا کے چلیں گے. توجہ کریں. مولانا روم نے نقل کیا کہ ایک بار ایک مجنون ہے، مصنوعی کہانی، جھوٹی کہانی. ایک مجنون گھومتے گھومتے لیلا کے محل کے پاس پہنچا. دربار کو کہتا ہے جا کے لیلا سے کہو کہ مجنون بھوکا ہے. لیلا کھانا پروستی اور اس کو کھانا بھیج دے. لیلا کھانا پروستی اور اس کو کھانا بھیج دے. مجنون صاحب وہیں پر خیمہ اپنا لگا لیتے ہیں. روز لیلا کو بولتے ہیں کہ کھانا چاہیے، روز لیلا کھانا پروس کے بھیج دے. کئی مہینوں تک یہ چلتا رہا. ایک دن لیلا نے دربان سے کہا کہ آج جب تم جاؤ گے اور مجنون کھانا کھا لے گا تو اس کو کہنا کہ اپنی انگلی کاٹ دے اور یہ گلاس جو ہے اس میں خون بھر کے مجھے بھیج دے تاکہ مجھے پتا چلے کہ تو بھی مجھ سے عشق کرتا ہے. تو مجنون نے پورا کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد جب دربار نے کہا تو مجنون نے جواب دیا جا کے لیلا سے کہہ دو کہ یہ مجنون کھانا کھانے والا ہے، خون دینے والا ہے. میں حسین کا کون سمجھوں؟ کون سمجھ؟ خون دینے والا ہوں میں، کھانا. اب سوچیں ہمیں کیسا بننا. حضرت سعید بزرگ تھے، جوان نہیں تھے. جب امام پر تیر چل رہے تھے تو علماء نے کہا کہ ایک تیر بھی امام حسین کے نماز میں نہیں تھا. تیر کو کسی طریقے سے حسین تک پہنچنے نہیں تھے. ایک عالم دین تھے، انہوں نے دعا کی خدایا کاش میں کربلا میں ہوتا، یا میں کاش امام حسین کے ساتھ کربلا میں ہوتا. تو ان کو عالم شہود میں کربلا پہنچ گئے، کربلا میں دیکھا. تو انہوں نے دیکھا کہ جیسے تیر چلا امام حسین کے سامنے کھڑے تھے، لیکن جیسے تیر نزدیک آیا تو وہ جھک گئے. اپنی نفس کو اتنا تیار نہیں کر پائے تھے کہ تیر لے لیں اور حسین کو بچائیں. جب مجھے تو بہت روئے. میں اپنی نفس کو اتنا تیار کر پایا ہوں. حضرت سعید ایک تیر امام تک پہنچنے نہیں دیا. بزرگ ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں. جب امام حسین نے سلام پڑھا اور اللہ اکبر کہا، سعید نے کیا کیا؟ سعید گر کھڑے نہیں رہتا، سنبھل نہیں رہتا. سعید زمین پر. امام حسین نے سعید کو اپنے زانوں پر، سعید کا سر. سعید نے امام حسین کو دیکھا، آنکھیں کھولی. کاش خدا میری موت نصیب کرے کہ ہمیں شہادت کی موت ہو اور امام کے زانوں پر ہمارا سر ہو جب ہم شہید انشاءاللہ. سعید نے امام کو دیکھا. امام کو دیکھ کے سعید نے کیا کہا؟ سعید نے کہا الرزیت یا ابا عبداللہ، حل وفیت یا ابا عبداللہ. سعید کہتے ہیں مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہو؟ مولا کیا میں نے وفا پوری کی ہے؟ نہیں.
کب کہہ رہے ہیں سید؟ اپنی موجت کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے بعد حسین سے پوچھ رہے ہیں مولا راضی؟ یہ عاشقوں کی جگہ ہے کربلا، سوداگروں کی جگہ ہے۔ مولا یہ دو تو یہ دوں گا، یہ دو میں یہ کروں گا تو مجھے یہ دینا، وہ کروں، یہ سوداگروں کی جگہ نہیں، کربلا عاشقوں کی جگہ۔ سید نے ہاتھ کھول کے یہ نہیں پوچھا مولا جنت ملے گی، مولا یہ ملے گا۔ ایک چیز کاش ہمارے جوان سمجھ جائیں، خدا میں توفیق دے کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ایسی موت آئے کہ مرتے وقت ہمارے سے امام زمانہ راضی، امام زمانہ ہم سے راضی ہوں، یہ اصل ہے۔ سعید کی موت، زہیر کی موت، عاصم کی موت، علی اکبر کی موت، یہ سب وہ کیا ہیں؟ ہم صرف مظلومیت دیکھ رہے ہیں، یہ شوق سے شہادت کے جام کو نوش کر رہے ہیں، کیونکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو سکھانا ہے کہ کیسے حسین پر قربان ہوا۔ میں ایک مثال اس زمانے کی بھی دے دوں تاکہ ہمارے جوانوں کے لیے کلیئر ہو جائے، ایسا نہیں لگے جو اس زمانے میں شہید محسن حججی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہو، یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے، ایران کے شہید ہیں۔ کیسے بنے شہید محسن حججی؟ توجہ کیجیے اور اپنی عزاداری میں یہ چیز لانے کی کوشش کریں جو شہید حججی بناتی۔ شہید حججی اصفہان سے تقریباً 50 کلومیٹر دور نجیب آباد میں، وہ 50 کلومیٹر سفر کر کے آتے تھے اصفہان، جب اصفہان آتے تھے تو اصفہان میں جو مجلس کے بانی تھے ان سے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں یہاں خدمت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، میری 2 شرطیں ہیں، 2 چیز میں چاہتا ہوں۔ پوچھا کیا؟ کہا ایک مجھے ایسا کام دو جس میں میں لوگوں کے سامنے نہ ہوں، دکھاوا نہ ہو سکے۔ ہماری مجلسوں کے اندر یہ بیماری ختم ہو جائے کہ دکھاوا، میں نے بڑے مولانا کو بلایا، میں نے چھوٹے مولانا کو بلایا، میں نے یہ بانٹا، میں نے وہ بانٹا، عزیزان گرامی کیا ملے گا روز قیامت؟ حدیث ہے، امام کہتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، جب روز قیامت خدا کے سامنے پہنچیں گے اور کہیں گے کہ میں نے یہ عمل کیا تھا، تو خدا کہے گا چاہے اس سے لے لے کیونکہ اس کو دکھانے کے لیے تم نے کیا۔ شہید حججی کہتے ہیں اس بانی مجلس سے کہتے ہیں کہ مجھے ایسا کام دو جو میں کہیں سامنے نہ ہوں۔ پھر شہید حججی مجلس سے پہلے 2 گھنٹہ آتے تھے، پورا امام بارگاہ صاف کرتے تھے، ٹوائلٹ صاف کرتے تھے، اور پھر کھانا جب بڑھ جاتا تھا تو آخر میں برتن دھو کے گھر جاتے تھے، سب سے آخر، سب سے پہلے آتے تھے، سب سے آخر تک۔ توجہ توجہ کیا ہوا؟ ایک دن تھک کے بیٹھے ہوئے، بہت تھک گئے، تو بانی مجلس نے کہا کہ مولا سلامت رکھے، آج تم نے حق کو ادا کرنا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا جس دن یہ سر حسین کی راہ میں دے دوں گا نا، اس دن بھی حسین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ عشق حسین دیکھیں، جب ان کی شہادت ہوتی ہے، یہ آج کے شہید ہیں، سوشل میڈیا کے زمانے کے، وہ جو جوان آج ہمارے جو آپ کے چیلنجز ہیں وہی شہید حججی کے بھی چیلنجز ہیں۔ جو ویب سیریز آپ کو بہکا رہی ہے انہیں بھی بہکا رہی ہے، وہ جو نامحرم ریلیشنز کے ساتھ آپ کو شیطان بہکانا چاہتا ہے وہ ان کو بھی بہکانا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنی نفس کو میں بیان کروں گا کیسے تیار ہے۔ شہید حججی کی جب موت ہوئی تو ان کی بیوی انٹرویو دیتی ہے، سبھی میڈیا پر بھی اور دوسری جگہ بھی شاید ہوگا۔ ان کی بیوی کہتی ہے آپ جانتے ہو کہ جب شہید حججی شہید ہوئے تھے تو ان کے ہونٹ سوکھے ہوئے، ویڈیو دیکھیے گا، ہونٹ سوکھے ہوئے۔ کہتی ہے جانتے ہو کیوں سوکھے ہوئے؟ اس لیے
کیونکہ بچپن سے ان کی تمنا تھی کہ میں حسین کی طرح پیاسا شہید تمنا ہے حسین کی طرح پیاسا شہید ہو. کبھی ہم نے حسین سے ایسی محبت کی. پھر وہ کہتی ہے آپ جانتے ہو جب ان کا داعش گلا کاٹتا تھا ملعون تو یہ مسکرا رہے تھے. کہتی ہے آپ جانتے ہو کیوں مسکرا رہے تھے؟ کیونکہ ہم ان کا گلا کٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور وہ حسین ابن علی کی زیارت کر رہے تھے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس زمانے میں اپنے آپ کو امام کے لیے ایسے تیار کرتے ہیں. یہ شہداء ہے, یہ کربلا ہے. ہم نے اپنی فرش ازا سے ایسے جوان کیوں تربیت نہیں کر پائے؟ یہی فرش ازا ہے جس سے قاسم سلیمانی بنتے ہیں. آپ توجہ کریں آج کی جوان کیسے ہیں اور ہمیں کتنا فاصلہ طے کرنا ہے. ہمارے یہاں تو بس یہی ہے کہ ہماری انجمن بہت پرانی ہے, ہم قدیمی ہیں, اور ہمارا علم اتنا اونچا ہے اور ہم نے اتنا زور سے ماتم کیا اور یہاں سے سب صحیح ہے, لیکن روح ہے یا نہیں ہے؟ وہ روح. توجہ کریں لبنان میں ایک ماں ہے, جو بہنیں بھی بیٹھی ہیں, ایک ماں ہے اس کی کار پہ بوم گرا, 3 بیٹیاں غالباً 11, 9 اور 8 سال کی یا 7 سال کی, اس کا بہت چھوٹی چھوٹی بچی ہے. 3 بیٹیاں شہید ہو گئی اور ایک ماں ان کی اسی کار میں شہید ہو گئی اور خود یہ بچ گئی. ان کا انٹرویو یوٹیوب پر ہے, دیکھیے. ان سے جب انٹرویور پوچھنے آتا ہے کہ کیا ہوا, خدا کی قسم اتنا سکون اور اطمینان ان کے چہرے پر ہے, وہ شہید کی بچیوں کی ماں کے چہرے پر. ان لوگوں نے زینب کبریٰ کو پہچانا کہ زینب کبریٰ کون تھی. وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب رات کو سلاتی تھی تو حضرت ابراہیم کا واقعہ سنا اور انہیں ابراہیم کی داستان بہت پسند تھی. ابراہیم کی داستان بہت پسند تھی. تو مجھے یقین ہے کہ جب ان کی شہادت ہوئی اور وہ آگ لگی تو جس طریقے سے ابراہیم کے لیے خدا نے اس آگ کو بردن یعنی سرد کر دیا تھا, مجھے یقین ہے کہ میری 3 بیٹیوں کے لیے خدا نے آگ کو سرد کر دیا. کون سے ایمان کے درجے تھے عزیزان گرامی. ان لوگوں نے یہ فرش ازا سے سب کچھ لیا, لیکن فرش ازا پہ سودے بازی کے لیے نہیں آئے تھے, سیکھنے آئے, اپنے آپ کو حسینی بنانے آئے تھے, کربلائی بنانے آئے. ایک 12 سال کا بچہ کربلا میں ہے, غالباً ان کا نام ہمارے حنظلہ تھا, ذہن میں اگر صحیح نام علماء موجود ہے اگر تائید کریں یا اصلاح کریں. جب وہ 12 سال کا بچہ جب میدان میں آتا ہے کربلا میں تو حسین کہتے ہیں تم چلے جاؤ, تمہارے باپ کا غم باپ کافی ہے. بچے کا نام عبداللہ تھا, ان کے والد کا نام عمر تھا. امام کہتے ہیں چلے جاؤ, تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے. تو وہ کہتی ہے پلٹ کے, بچہ کہتا ہے پلٹ کے, میری ماں نے مجھے سجا کے دیا. توجہ کیجیے گا, میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ, علماء موجود ہیں انشاءاللہ تائید کریں گے, اصلاح فرمائیں گے. توجہ کی پوری ذمہ داری کے ساتھ درس کریں. جو شاعر شاعری میں اپنے احساسات کو حضرت زینب سے منسوب کر دیتے ہیں, انہیں سوچنا چاہیے کہ مقتل پڑھیں کہ حضرت زینب کا مقام کیا تھا, ان کی سوچ کیا تھی, ان کی فکر کیا تھی. ہم نے خود کو اہل بیت تک تو نہیں پہنچایا, لیکن کوشش ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ اہل بیت کو اپنے تک پہنچاتے ہیں. جب عمر حنظلہ کی غالباً ان کا نام تھا, ان کی ماں جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے سجا کے بھیجا ہے اپنے بچے کو بتایا. حضرت زینب کا کیا مقام ہے؟ ہمارے شاعر لکھنے لگتے ہیں ان کی تمنا ایسی تھی, تمنا ویسی تھی, ایک تمنا تھی, 2 تمنا تھی,
تجھے ایسا دیکھوں تجھے ویسا دیکھوں. کس نے کہا آپ کو؟ کس نے کہا؟ اپنی جیسی ماں سمجھیے زینب. زینب بہت بلند ہے. میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کے لیے. عزیزانی کرام، میرا مقصد صرف یہ ہمارے اندر جذبے کو ایجاد کر. میں صرف یہ کر سکتا ہوں، چھوٹا سا طالب علم صرف یہ کر سکتا ہوں. توجہ کریں عزیزانی کرام، جزاک اللہ. توجہ کیجیے. دو عزاداری کے نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دو عزاداری کے نمونے، ایک عراق اور ایک نائجیریا. عراق میں شہید باقر الصدر کو صدام نے مار دیا اور ان کی بہن کو بھی مار دیا. نجف، یہ جو قوم سال ہا سال عزاداری کرتی رہی، ان میں سے کوئی باہر نہیں آیا اپنے لیڈر کو بچانے کے. کیسے ممکن ہے کہ نجف کی آبادی اتنی بڑی ہے، تمہارے لیڈر کو پکڑ لیا جائے اور صرف وہی پکڑا جائے، کوئی مارا ہی نہیں جائے؟ کیونکہ رسم عزاداری پہنچی تھی، روح عزاداری نہیں پہنچی. نائجیریا میں تازے شیعہ، الگ الگ فیگر سے، کچھ کہتے ہیں 2 کروڑ شیعہ ہیں، کچھ کہتے ہیں 1 کروڑ، جتنے بھی شیعہ، بہت شیعہ ہیں، تازے شیعہ. جب شیخ زکزکی پہ ملٹری نے حملہ کیا تو 1000 نائجیرین شہید ہو گئے. کئی گھنٹے تک لڑتے رہے، اس کے بعد جا کے وہاں پہنچے وہ، لیکن اپنے لیڈر کو بچا لیا. 1000 مر گئے، 1000 شہید. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رسموں سے عزاداری نہیں سیکھی تھی، حسین سے عزاداری سیکھی. انہیں پتا تھا شہادت بہت بڑی سعادت ہے. کھڑے رہے میدان میں، ڈٹے رہے، مقابلہ کیا. 2000 ایک جو آپ کو جذبہ دیتی ہے مقابلے کا، شہادت کا، ظالم کے سامنے نہ جھکنے کا، نہ ڈرنے کا، حق کی راہ میں کھڑے رہنے کا، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے کا. ایک یہ عزاداری ہے. ایک یہ عزاداری کہ مجھے رسم منانے دو، ہمارے روڈ صاف کر دو، ہمیں لائٹ لگا دو، بس ہمیں کچھ نہیں کہنا، ہمیں کوئی ظالم مظلوم سے کوئی لینا دینا، ہمیں چھوڑ. روح عزاداری اندر نہیں ہے. توجہ کر. میں آپ کے سامنے ایک اور مثال دیتا ہوں. اس سلوات کا سہارا دے محمد معذرت چاہتا ہوں آپ کو، کچھ لوگ گرمی میں بیٹھے ہیں اور تکلیف ہوگی، میرے پاس تو تھوڑا پنکھا ہے، ہوا آ رہی ہے. بہت معذرت چاہتا ہوں جو لوگ مشکل میں بیٹھے ہیں. ایک بار میں 2013 میں اربعین کرنے کربلا تھا. 2014 میں 13 میں داعش نے کہا تھا کہ ہم اس طریقے کی اربعین نہیں ہوتی تھی. جب پہلا سال ایسا تھا کہ اس طریقے کی اربعین شروع ہونے والی. 2013 میں داعش نے کہا تھا کہ ہم بم برسائیں گے اگر کوئی واک کے لیے آئے. خلاصے میں بیان کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے. تو ادھر سے آیت اللہ خامنائی نے کہا، لیکن دشمن کی سازش کیا ہے کہ نجف سے کربلا واک نہیں. آقا پناہیاں نا کے ایک سپیچ میں کہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کی خواہش ہے کہ یہ سال مومنین اربعین جائیں کریں. پورے ایران میں ایک جذبہ ہو گیا کہ کربلا جانا ہے. دشمن چاہتا ہے کہ نہ ہو. آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی چاہتے ہوں. تو آیت اللہ سیستانی نے وہاں سے عراق کی گورنمنٹ سے ایرانیوں کے لیے ویزا فری کروا دیا. میں خود بارڈر پہ تھا تو بارڈر پہ 36 گھنٹہ لوگ موجود تھے. بسیں سب ختم ہو گئی، لیکن بسیں ہی نہیں تھی جتنے مومنین ہیں. تو ٹریلر میں لوگ جاتے تھے. میں خود ٹریلر میں، مجھے دھکیل دیا گیا تھا، بولے کہ جائیں ٹریلر میں. کون ٹریلر چلا رہا ہے، کہاں ہے، کچھ نہیں پتا. کہ گاؤں میں گئے، گاؤں میں سب اترے تو پورا گاؤں ویلکم کے لیے کھڑا ہوا. اب میں آپ کو جو کرک سے چیز وہاں تک پہنچانا.
دشمن چاہتا تھا کہ عزاداری نہیں ہو، اربعین نہ ہو. آیت اللہ خامنہ آیت اللہ سیستانی نے کوارڈینیشن میں ایسا کیا کہ دشمن کہہ رہا تھا کہ ہم بم ماریں گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میزائل کی بارش بھی ہو جائے گی تو بھی ہم اربعین منائیں گے. توجہ. اور وہ اربعین ایسی اربعین تھی کہ اس کے بعد اربعین جو ہے وہ بدل گئی. آج وہ اربعین جو ہے وہ اس سال کے بعد کا اثر ہے. اتنے اربعین میں لوگ پہنچے انسان تصور نہیں کر. پورا ایران، یعنی لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھا تو ڈرائیونگ لائسنس دکھا کے جا رہے تھے ایران میں. پاسپورٹ نہیں تھا لوگوں کے پاس. یعنی اتنے لوگ آئے ایران سے. توجہ کیجیے. ہوا کیا کہ دو ہمارے مراجع ان لوگوں نے کوارڈینیٹ کر کے داعش کے پلان کو فیل کیا. یہ ایک بات. اب میں کربلا میں جلوس نکل رہا تھا شب اربعین کا. یہ واقعہ سنا. یہاں پر دو قسم کی عزاداری. ایک جو بہت زور سے ماتم کر رہے تھے ہمارے خطے کے لوگ، اور دوسرے کچھ مائیں اور بہنیں ہاتھ میں فوٹو لے کے چل رہی ہیں، ہاتھ میں فوٹوز لے کے. میں نے جا کے پوچھا کس کے فوٹو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بار زینب کبریٰ کے خیمے پہ حملہ ہوا تو عباس شہید ہو گئے، لیکن آج حرم حضرت زینب پر حملہ ہوا تو لاکھوں عباس کے ماننے والے موجود ہیں، ہم حضرت زینب کے روضے پہ حملہ ہونے نہیں دیں گے. یہ وہ ان بچوں کی تصویریں ہیں جن کو ہم نے حضرت زینب کے روضے کے دفاع میں قربان کر دیا، اور حسین کے روضے پہ آئے ہیں یہ کہنے کے لیے مولا یہ ہمارے بچے حاضر ہیں، قبول کرو گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو آج کی کربلا میں دیکھا ہے. آج ہمارے جوانوں میں پاکیزگی کا جذبہ ہے. ہمارے جوان تیار ہونا چاہتے ہیں. آپ ایسی منبر بنائیں، ایسی مجلسیں رکھیں کہ ہمارے جوان پاکیزگی کی طرف بڑھیں، امام زمانہ کی طرف بڑھیں. سنیں یہ واقعات جو یہ گھلانے کے لیے روحوں کو کیا. میں بھی تاریخ کے بھی واقعات پڑھوں گا، لیکن آج کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں. شیخ زکزکی کی زوجہ، ان کے 4 بچے، 4 جوان لڑکے ایک دن شہید ہوئے. 4 جوان لڑکے یوم قدس میں 4 جوان لڑکے ایک ساتھ شہید ہوئے. جب 4 جوان لڑکے شہید ہوئے تو میرے ایک دوست تھے، رپورٹر ہیں، وہ وہاں موجود تھے. وہ بتاتے میں نے خود دیکھا کہ ان کی زوجہ ہیں وہ قرآن پڑھ رہی تھی. جب جنازے آئے تو لوگ رونا شروع کر دیے لوگوں نے، تو ان کی والدہ کھڑی ہوئی، سب کو ڈانٹی اور کہا ان کو میں نے حسین کی راہ پر قربان کر دیا، کوئی روئے گا نہیں. وہ کربلا کی ماؤں سے درس لیا، حسین پر قربان ہونے کا درس، حسین پر قربان کر دینے کا درس. یہ عجیب کربلا ہے. کربلا عاشقوں کی جگہ، عشق حسین میں ڈوب جانے کی. بس مجلس کا پہلا عنوان میں نے آپ کے سامنے یہاں تک پیش کیا. دوسرے حصے میں 2 حصوں میں گفتگو کروں گا. پہلا حصہ یہ ہے جوان آج کی کربلا میں زندہ رہو، خود کو حسینی بناؤ. شہدائے کربلا کو دیکھو تو تمنا کرو کہ میں بھی کاش ان کی راہ پہ چلوں، کاش میں بھی امام زمانہ پہ قربان ہو جاؤں، کاش میں بھی اس راستے پہ چلوں جو راستہ حسین ابن علی کا راستہ، اور اپنے آپ کو ان منزلت اور وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرو. یہ پہلا ہے. اپنے اندر جذبہ پیدا کریں کہ مجھے بھی امام کا ساتھی بننا ہے، کیونکہ نہیں بن سکے تو بہت سارے روایتیں ہمارے وہاں ہیں کہ غربال کہتے ہیں، آپ کے یہاں ہوتا ہوگا زیادہ، میں تو بامبے سے ہوں، بامبے میں نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ مثال بہتر سمجھیں گے کہ جب گیہوں کو چھانا جاتا ہے تو اسے اوپر سے اس طریقے سے آپ نیچے دیکھتے ہیں، کچھ ہوا چلتی ہے تو جتنا بھوسا ہوتا ہے وہ سب جدا ہو جاتا ہے، اور جو دانے ہیں وہ نیچے گرتے ہیں. اور کئی بار کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو گیہوں کے دانے ہیں وہ اصل نیچے ہوتے نیچے. روایت ہے ہمارے وہاں
امام کہتے ہیں کہ مومنوں کا غربال کیا جائے گا آخر زمانے، چھانا جائے گا، جو پکے دانے ہوں گے وہ امام زمانہ تک پہنچ پائیں، اور ایک بار نہیں کئی بار غربال کیا جائے گا۔ ہم کیوں اپنے آپ کو ایک سیٹسفیکٹری موڈ میں پہنچا چکے ہیں کہ نہیں ہم تو ایوری تھنگ از کول، ہم تو ٹھیک ہے، ہم امام کے لشکر میں چلے جائیں گے۔ صفت پیدا کرنا، امام بہت کریم ہے۔ اسلامی گرامی کوئی گنہگار جوان یہاں بیٹھا ہو، اس کو شیطان کہہ رہا ہوگا کہ نہیں کربلا میرے لیے نہیں ہے اور یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں نہیں، آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ یہاں آئے نہیں ہیں، حسین ابن علی نے آپ کو بلایا ہے۔ دیکھیں گنہگار تو حر بھی بہت تھے، ہے نا؟ اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا کہ پیاسا رکھا ہے اہل حرم کو، بچوں کے التش کی صدائیں حر کی وجہ سے تھی، لیکن جب حر آئے تو حسین نے ہاتھوں کو پھیلا کے کہا میرا مہمان آیا ہے۔ تو جو گنہگار بیٹھا ہے سوچ رہا ہے میں نے بہت گناہ کیا ہوں، میں کیسے جاؤں، حسین کہہ رہے نہیں، کربلا صرف پاک لوگوں کے لیے نہیں ہے، کربلا تم جیسے لوگوں کے لیے، کربلا اس مسیح کے لیے، اس کرسچن کے لیے بھی ہے جو چند دن کا مسلمان ہے، کربلا اس زہیر ابن عین کے لیے بھی ہے جو چند دن پہلے تک عثمانی تھا، کچھ روایتوں کے مطابق مولا علی کے خلاف ایک جنگ میں لڑا بھی ہے زہیر، چند دن پہلے وہ شیعہ بھی نہیں تھا۔ میں زہیر کا واقعہ پڑھتا ہوں انشاءاللہ ہمارے جوانوں کی روحوں کے لیے، انشاءاللہ ان کو اس پر ان کا اثر انشاءاللہ ان کی روحوں پر ہوا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ سلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ حضرت گرامی زہیر کچھ دن تک پہلے عثمانی تھے، یعنی وہ مانتے تھے کہ مولا علی نے عثمان کا قتل کیا اور غلط کیا، تو امام حسین کا قافلہ اور زہیر کا قافلہ جو ہے آگے پیچھے چل رہا تھا۔ زہیر نے چاہا کہ امام حسین کا سامنا نہ ہو، لیکن ایک جگہ ایسی آ جاتی ہے کہ جہاں زہیر کا قافلہ اور امام حسین کا قافلہ آمنے سامنے آتا ہے، تو زہیر کے پاس دق الباب ہوتا ہے اور زہیر اس وقت کھانا کھا رہا ہے، تو زہیر کا لقمہ ایسے روایت میں لکھا ہے کہ زہیر نے لقمہ ایسے ہاتھوں میں رکھا، کسی نے کہا کہ حسین کی طرف سے قاصد آیا، تو روایت میں ہے کہ زہیر ایسا ہو گیا جیسے زہیر کے سر پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے، زہیر ہلا نہیں۔ زہیر کی بیوی جنتی بیوی تھی، کچھ بیویاں ایسی ہیں جو لوگوں کو جنت لے جائیں گی اور کچھ بیویاں ایسی ہیں جو گھر کو پورے جہنم۔ توجہ، زہیر کی بیوی زہیر سے کہتی ہے کہ جا چلا جا، سوچ کیا رہا ہے، سیدہ کے لال نے تجھے بلایا ہے اور تو ابھی بھی سوچ رہا ہے کہ میں جاؤں یا نہیں جاؤں، جا سن لے بات، اگر اچھی نہ لگے تو بات قبول نہ کرنا۔ جانتی تھی کہ زہیر جب سن لیں گے تو جنتی ہو جائیں گے۔ روایت میں یہ نہیں لکھا، توجہ کیجئے خاص کر کے جوان، روایت میں یہ نہیں لکھا کہ زہیر کی امام حسین سے بات کیا ہوئی، لیکن روایت میں یہ لکھا ہے کہ چند لمحہ زہیر حسین کے ساتھ ملے، زہیر جب گئے تھے تو اضطراب کی منزل میں تھے، سٹریس تھے، جب پلٹ کے آئے تو مسکراتے ہوئے پلٹ کے آئے۔ ایک ملاقات، ایک زیارت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی، ایک مجلس جو دل سے سنی جائے وہ انسان کو زہیر اور حر بنا دیتی ہے۔ زہیر پلٹ کے آئے، اور جب پلٹ کے آئے زہیر
طلاق دیا بیوی کو, دولت دے دی پوری. زہیر کی پوزیشن ایسی چینج ہوتی ہے کہ کل عثمانی تھے اور جیسے امام حسین کے خیمے میں آئے تو رائٹ ونگ کے کمانڈر بن گئے. انہیں پورا رائٹ ونگ زہیر کے پاس ہے. ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی ایک گنہگار جسے لوگ کہتے ہوں گے بڑا گنہگار ہے, وہ تسبیح پڑھنے والوں سے بہت آگے نکل جائے. تسبیح پڑھنے والے استخارے میں رہ جائیں گے اور وہ جام شہادت نوش کر لے گا. جس نے اپنی نفس کو تیار کیا. تو جو جوان ہیں, آپ کے لیے کربلا ہے, زہیر کے لیے کربلا. کربلا میں ایک شہید ہے جن کا نام مسلم ابن قطیر ہے. روایت میں نقل کیا, علماء نے بھی بیان کیا, مسلم ابن قطیر کہتے ہیں, رفیع نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی جب جنگ ہوئی تھی تو اس جنگ میں ان کے پیر شہید ہوئے دونوں. تو جب کربلا امام حسین کے پاس پہنچے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے اپنے آپ کو رگڑتے رگڑتے امام حسین کے پاس کربلا وہ بھی پہنچے. ہمارے دونوں پیر سالم ہیں, کیوں نہیں امام کے پاس پہنچے؟ ایک کربلا میں شہید پہنچا شام غریبہ, جب اسے پتا چلا بصرہ سے چلا, شام غریبہ میں بصرہ کے بعد پہنچا. جب وہ دیکھا اس نے شام غریبہ میں جلائے جا رہے ہیں تو اس نے حملہ کیا اور وہاں شہید ہوئے. بصرہ سے چلا اتنا دور سفر امام حسین پر قربان ہونے کے لیے. تو کربلا سب کے لیے ہے. کوئی سوچ رہا ہے میں بہت پاکیزہ ہوں, عزیزانی گرامی توجہ کیجیے گا, میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں, آپ کے لیے بھی کہتا ہوں. میں اگر آج ٹھیک ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ میں ہمیشہ ٹھیک ہوں. کسی کی ہم بھکتی نہیں کر رہے, اور یہ جو بیان ہوتا ہے کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے, میں کچھ بھی نہیں. ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں جس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, خطائیں بھی ہوتی ہیں, مسٹیکس بھی ہوتی ہیں. چھوٹا سا طالب علم, توجہ کریں. شمر وہ تھا جو ایک دن مولا علی کے لشکر میں مولا علی کے ساتھ رہا, لیکن شمر کہاں سے کہاں پہنچ گیا, زہیر کہاں سے کہاں. جو وقت بورڈ کے کوئی ممبر تھے یا جو بھی تھے, اور وہ کیا ہو گئے اور کیا ہو گئے اور کیا ہو گیا, آپ سب جانتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کروں, خصوصاً جوانوں سے. جب وہ 18 سال کے تھے, اگر ان کا کوئی شانہ پکڑ کے کہتا کہ تم 50 سال کے ہو گئے تو تم ایسے ہو گئے, تو تم سے لڑ لیتا. جب وہ 18 سال کا تھا, کیا اس نے تصور کیا تھا کہ ایک دن میں ایسا ہو جاؤں؟ نہیں. شیطان آہستہ آہستہ انسان کو وہاں تک پہنچاتا ہے. امپورٹنٹ کیا ہے, توجہ کیجیے کہ دونوں چینج پاسبل ہے, اس طرف سے اس طرف اور اس طرف سے اس طرف. گھر آپ کے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے. جوانوں کو کہہ رہا ہوں, گھر شب عاشور کیا کہتے ہیں, خوبصورت جملہ ہے, ہم مصائب میں سنتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے. توجہ. گھر کہتے ہیں میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں پا رہا ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم میں سے کتنے اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں روز پاتے ہیں. گھر نے جب احساس کیا میں جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوں, وہاں پہ نہیں کہا کاش میں بھی ہوتا. وہ گھر نے ارادہ کیا اور ارادے کے بعد ثابت قدم رہا, قربانی دیا, شہادت حاصل. حر بننے کی تمنا کرنا اور ہے, حر بننے کا ارادہ کرنا اور. جوانوں کو حر بننا, مجھے حر بننا ہے. میں تو گنہگار ہوں, مولا سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں مولا حر کی طرح مجھے قبول کر دے. بس کربلا امید کی جگہ ہے. کسی کو امام حسین نا امید نہیں بھیجیں. کوئی یہاں پر آئے, جو بھی آیا حسین نے بلایا, میری مجلس سننے نہیں آیا ہے. میں اگر حسین علیہ السلام کے بجائے ابھی وراٹ کوہلی اور IPL کی بات کرتا تو آپ میری بات سن لیں؟ نہیں سنتے. آپ اس کی سننے, ہم حسین کی سننے آئے ہیں.
مشکل یہ ہے کہ یہاں پر لوگ حسین کے نام پہ بلاتے ہیں اور حسین کو نہیں سنا. یہ مشکل ہے. بس عزیزان گرامی، پہلی چیز میں نے ابھی تک جو عرض کیا تھا وہی چیز کو مکمل کر رہا تھا کہ اپنے اندر وقت کے امام کے لیے جذبہ پیدا کرو کہ مجھے سپاہی بننا ہے. جب بھی شیطان کہ تم نہیں کر سکتے ہو تو کہو نہیں میں کر سکتا ہوں. اگر حر کر سکتے ہو تو میں نہیں کر سکتا. اور جب بھی گناہ ہو جائے توبہ کرو، فوراً امام کی طرف پلٹو. معصوم کیا کہتے ہیں، میرا شیعہ جو ہوتا ہے وہ گنہگار تو ہو سکتا ہے، فاسق نہیں ہو سکتا. یعنی کیا؟ یعنی کہ جب مومن گناہ کرتا ہے فوراً اس کے دل میں ایک تمنا آتی ہے کاش میں نے نہیں کیا ہوتا. اس کا دل کھلنے لگتا ہے. وہ ہیرے کی طرح میرا مومن ہے جس ہیرے پہ کچھ گندگی لگی ہوئی لیکن اندر سے وہ ہیرا ہے. جس وقت تک جوان کے دل میں یہ تڑپ باقی ہے کہ میں نے یہ غلط کیا، حسین تمہیں یاد کر لے گا. اللہ تمہیں بلا رہا ہے، یہ ان کی طرف سے لطف و کرم. بس ہمیں وقت کے امام کے لیے تیار ہونا اور کربلا اور آزاداری یہ جذبہ دینے کے لیے کہ مجھے شہدائے کربلا کی طرح خود کو تیار کرنا ہے. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، مولانا میں کرنا چاہتا ہوں خود کو تیار، میں کیا کروں؟ تو پہلی چیز کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم امام کے سپاہی بنیں. کوئی یہاں ایسا موجود نہیں ہے جو نہیں چاہتا کہ میں امام کا سپاہی بنوں. سب چاہتے ہیں کہ ہم امام کے سپاہی بنیں. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جب امام آئیں گے تب میں سپاہی بنوں گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آج سپاہی بنوں گا تو کل امام آئیں گے. امام آج رکے ہیں لشکر کے، آج جنگ ہو رہی ہے، آج حق و باطل کی جنگ ہے. آج کی کربلا میں ہم کیسے خود کو اپنے آپ کو تیار کریں؟ مجھے سپاہی بننا ہے، یہ جذبہ تیار ہو گیا تو مجھے یہ بھی تیار. عزیزان گرامی توجہ کیجیے کہ میں ایک چیز کہتا ہوں، جوانوں کو خاص طور پہ غور سے سنیے. میں اپنے لیے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے امام زمانہ وہاں سے کہہ رہے ہیں ضمیر ادھر آؤ، ضمیر ادھر آؤ، کہ امام زمانہ کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ میں سن رہا ہوں کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، لیکن میں امام کی بات نہیں سن رہا ہوں، کہیں اور جا رہا ہوں. میں نے امام کے لشکر میں شامل ہے، مجھے سننا ہے امام کی بات. اچھا، جو روز کربلا امام حسین کے ساتھ موجود تھے، امام حسین نے حل من ناصر ینصرنا کب کہا؟ جب سب شہید ہوئے. جب سب شہید ہوئے کوئی نہیں بچا تھا. علماء کہتے ہیں کیوں کہا امام حسین نے، جبکہ جانتے تھے کہ ان میں سے کوئی مدد نہیں کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ حسینیت باقی رہے گی، ہمیشہ مجھے نصرت کی ضرورت. کیا تم لبیک کہو گے کہ نہیں؟ آیت اللہ کوچانی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں. کہتے ہیں ایک بار کربلا پیدل جا رہا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب کربلا میں موقف نہیں تھے. جب وہ پیدل چل رہے تھے آیت اللہ کوچانی تو ان کو پیاس لگی. تھوڑا آگے گئے اور پیاس لگی، تھوڑا آگے گئے اور پیاس لگی. ان کو لگا کہ تھوڑی دیر کے بعد پانی پی لوں گا کہیں پر. اچانک بہت زیادہ جب شدید پیاس لگی، پسینہ نکلتا رہا اور شدید پیاس لگی تو کیا کیا؟ اچانک وہ ایک لمحے کے لیے شہود کی منزل ہوا، یعنی اپنے آپ کو کربلا میں محسوس کر کے. وہ تیر چل رہے ہیں، وہ تیروں کو روکنا چاہ رہے ہیں. انہیں لگتا ہے میں کربلا میں ہوں، اس زمان میں پہنچے، اس مکان میں پہنچے. پھر وہ جو آیت اللہ کوچانی جب حرم امام حسین میں پہنچے تو وہاں پر گھنٹی بجتی ہے ہر ایک گھنٹے پہ کہ کتنا وقت ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں لوگ اس گھنٹی کی آواز سن رہے تھے لیکن میں ذریعے امام حسین سے حل من ناصر ینصرنا کی آواز سن رہا ہوں. آج بھی ذریعے حسین سے حل من ناصر ینصرنا کی آواز ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے سنا حرم حضرت عباس سے آواز آ رہی تھی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہم کب سنیں گے حسین کی آواز؟ ہم کب کہیں گے؟
یہ امام بلا رہے ہیں آج مجھے اور آپ کو سب کو بلا رہے ہیں. ہم میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو آگے بڑھیں گے, کچھ ایسے ہوں گے نہیں کر پائیں گے, توفیق نہیں. موقع سب کے پاس. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ایک مولانا سے زیادہ اس جوان کے اندر اس وقت سپیڈ ہوگی زیادہ, جو اس وقت جس کی آنکھوں میں آنسو ہے, میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ وہ امام سے اس وقت کنیکٹڈ ہے. آپ جانتے ہیں آیت اللہ بہجت کیا کہتے ہیں؟ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں, ایک عام انسان نہیں کہا, آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ جب انسان کے آنکھوں میں حسین ابن علی کے لیے آنسو آتا ہے تو اس کی روح حسین سے جڑ چکی, کیونکہ اس کی کوئی جسمانی عمل تو ہے نہیں. جب روتا ہے انسان تو آنکھوں میں اس کے پاس کچھ اور نہیں ہوتا, صرف حسین ہوتے ہیں. کہتے ہیں جتنے مستحب عمل ہیں میرے نزدیک سب سے افضل وہ ہے جب انسان کی آنکھوں میں حسین بن علی کے لیے آنسو آ جائے اور اس کا دل حسین سے جڑ جائے. تب نماز شب سے زیادہ آیت اللہ بہجت ہے, آپ کو دل سے جوڑ. بس مجھے تیار ہونا امام کے لیے کیسے, جیسے شہدائے کربلا نے, یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اب زمانے غیبت میں میرے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ میں آج کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کروں. آخری میسج ہے, پھر انشاءاللہ رب کے مسائل. آج کے زمانے میں عزیزان گرامی جوان, میں والدین کچھ چیز میں والدین سے کہوں گا, پھر کچھ جوانوں سے. اپنے بیٹے بیٹیوں کی جلدی شادیاں کریں. روایت ہمارے وہاں ہے کہ اگر آپ نے اپنے جوان بچے کی شادی نہیں کرائی تو روز قیامت تمہارے نام اعمال میں وہ گناہ لکھے جائیں گے جو تمہارے بچوں نے کیا, کیونکہ تم نے ان کی صحیح وقت شادی نہیں کرائی. 8 سے 10 سال پہلے, 15 سال پہلے, 20 سال پہلے گناہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا, آج آسان ہے. مولانا بچہ کچھ کر نہیں رہا ہے, پہلے کچھ کر لے, گھر بنا لے, گاڑی لے لے. یہ غیر مسلمان کی شادی. ہمارے یہاں دین نے جو ویلیو سسٹم دیا ہے کہ جب بھی جوان کو گناہ کا خطرہ ہو اس کو شادی کر لینی چاہیے. والدین جلدی شادی کریں. اس کے ساتھ ابھی فی وقت نہیں اس کو اور کھولنا, میں نے کافی ڈیٹیل میں اس میں گفتگو کی ہے. سید کی غیر سید سے نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ نسل خراب ہو جاتی ہے. مولانا مجھے کسی نے کہا نہیں ہے, آپ لوگ ایک دوسرے کو نہ دیکھیں, یعنی پورے انڈیا کا اسٹینڈرڈ پرابلم ہے, آپ لوگ کے گاؤں کا کوئی خاص پرابلم نہیں ہے, یہاں ہے نہیں ہے, مجھے پتا بھی نہیں, مجھے کسی نے کہا بھی نہیں. میں آیا تھا, بس سو گیا, سو کے اٹھا, تھوڑا 2 گھنٹہ سویا, میں 1 گھنٹہ شاید 45 منٹ سویا, پھر اس کے بعد ایک پروگرام تھا NDTV پہ, پھر اس کے بعد میں ڈائریکٹ ادھر آ گیا. میری کسی سے بات نہیں ہوئی, اس میں ہو رہا ہے. توجہ کریں, معصوم نے کی شادی غیر سید سے, ہم نہیں کریں گے. معصوم کی والدہ ہے غیر سید, لیکن ہم نہیں کریں گے. مراج تقلید نے کی غیر سید سے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی, لیکن ہم نہیں کریں گے. کیوں؟ دنیا کی وجہ سے, حسین کی وجہ سے نہیں, دنیا کی. آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ اگر شادی ایک لڑکی کے لیے اگر ایک صحیح وقت پہ ہونا ہے اور باپ نے کوئی غیر معقول وجہ سے اس کی شادی نہیں کی, تو جب تک وہ گناہ کرے گی اس کے باپ کو اس کا گناہ ملے گا. جوان کے لیے آج آسان ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اسنیپ چیٹ کیا ہے, انسٹاگرام کیا ہے, کیا ہوتا ہے, کیسے بات ہوتی ہے, کیسے نمبر شیئر ہوتے ہیں, کیسے ID شیئر ہوتے ہیں, ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہے. اور بچے بچیاں دوسری دنیا موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں پتا ہے, انکوگنیشیا آن ہے یا نہیں آپ کو نہیں پتا, آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. بچوں کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ان کے لیے پاک رشتے تلاش کریں. دوسری چیز عزیزان گرامی, علم کی طرف توجہ رکھیں. مولا علی علیہ السلام نے اس قوم کی نجات کا راستہ 2 جملے میں بیان کیا. مجھے امام کا سپاہی بننا ہے, تو جنگ کی قسم کیا ہے؟ ایک زمانے میں حضرت عباس علیہ السلام کون تھے؟ حضرت عباس کون تھے؟
حضرت عباس وہ تھے کہ جب تک مسائل میں پڑھا جاتا ہے اسے توجہ کرے گا. 34 سال کے تھے حضرت عباس, جوان, لیکن اس زمانے کی جو سکل سیٹ تھی, اس زمانے کی جو سکلز کی ضرورت تھی جنگ کے لیے, اس سکلز پہ حضرت عباس کی پوری مہارت تھی. اتنی مہارت تھی کہ دشمن خوف کھاتا تھا. کیوں؟ اپنے زمانے کے علم اور اپنے زمانے کی جنگ کی مہارت کے سب سے اعلیٰ ترین درجے پہ حضرت عباس تھے. اگر تم چاہتے ہو حضرت عباس کی طرح حضرت عباس کی راہ پہ چلنا, تو آج کے زمانے کے علم اور ٹیکنالوجی میں اس پوزیشن پر پہنچو کہ دشمن تم سے گھبرائے. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. کتنے ہمارے جوان آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آگے. آج سائبر ٹیکنالوجی اور سائبر اٹیکس کا زمانہ ہے. پہلے جنگیں ہوتی تھی تو میزائل ماری جاتی تھی. آج جنگ ہوتی ہے تو ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے کمپیوٹر سسٹم پر اٹیک کرتا ہے. مثال کے طور پر رشیا نے حملہ کیا یو کے کی ہاسپٹل کا جو پورا نیٹ ورک ہے اس کو پکڑ لیا, اس کا گلا دبا دیا. اب جب یو کے میں کوئی بھی, لنڈن میں کوئی بھی انسان دوا کے لیے جا رہا ہے تو اس کا نام ہے نذیر آبدی, اس نے لالا نذیر آبدی, اس کا کوئی ڈیٹا ہی نہیں آ رہا ہے کیونکہ پورا ڈیٹا ان لوگوں نے پکڑ لیا. آج جنگ کی نوعیت بدل گئی. توجہ کریں, میں امام کا سپاہی بننا چاہتا ہوں تو میں آج کے علوم میں جب تک مہارت نہیں حاصل کروں گا جب تک میں نہیں کر سکتا. آج ایران نے حملہ کیا اسرائیل پر, ڈرونز بھیجے, اور ابھی بھی کہہ رہا مارے گا, انشاءاللہ ضرور مارے گا. کیونکہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے کہ ہم شہادت سے ڈرتے نہیں ہیں. شہادت ہمارے لیے سعادت ہے, خون دینا ہماری لیے سعادت ہے. لیکن ہم مختار کی طرح بدلہ لینے والوں میں سے بھی, یا اللہ سارت الحسین کہنے والوں میں سے بھی. جب تم شہید مغنیہ کو مارو گے تو ہم بھی ماریں گے, کیونکہ ایک پکا ہے. لیکن کہاں ماریں گے, کیسے ماریں گے؟ علی والے عقل استعمال کر کے ماریں گے, جذبات میں نہیں ماریں گے. توجہ. آج کے زمانے کے علوم میں ہم کہاں ہیں؟ مولا علی علیہ السلام نے کہا العلم سلطان ہو. جوان یہ لکھ, العلم کیا؟ العلم سلطان ہو. العلم کیا ہے؟ پاور. نالج از پاور. پہلی ذات کائنات میں جس نے کہا نالج از پاور, وہ مولا کائنات ہے. مولا کائنات سے پہلے لوگوں نے کہا طاقت کس میں ہے؟ حکومت میں, اسلحوں میں, پیسے میں, ہر ایک نے ہر ایک چیز کا. مولا علی نے کہا نہیں, علم کس میں قدرت ہے؟ علم. نالج از پاور. العلم سلطان. من وجدہ صالبہ, جس نے علم کو حاصل کیا وہ غالب ہو جائے. ومن لم یجدہ سیل آ جائے, جس نے علم حاصل نہیں کیا وہ مغلوب ہوگا. مولا علی کہہ رہے, توجہ کیجئے جوانوں, مولا علی کہہ رہے صرف دو پوزیشن ہے. تمہارے پاس علم ہے تو تم غالب ہو, تمہارے پاس علم نہیں ہے تو تم مغلوب ہو, دوسرے غالب ہیں. آج امت مسلمہ مغلوب کیوں ہے؟ کیونکہ علم نہیں. ایک زمانہ تھا آپ کے پاس علم تھا. اسی ملک میں 200-250 سال پہلے مسلمانوں کے پاس علم تھا. مسلمان یہاں کے ہندوستان کے مسلمان نجف کا حوضہ چلاتے تھے. نجف کا روزہ, کربلا کا روزہ ہندوستان کے مومنین پیسہ دے کے بناتے تھے. بصرہ کے پاس زمینوں کو ہندوستان کے مومنین کے پیسوں سے سینچا گیا, اور وہاں پر جب پانی پہنچا تو لوگ شیعہ ہوئے ہمارے پیسوں سے. ایک زمانہ تھا جب ہم قدرت میں تھے, ہم طاقت میں تھے. آج ایک زمانہ آ گیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں ایران کچھ کر دے, ایران کچھ کر دے. بے غیرتی کی زندگی ہے. کیوں ایران کر دے؟ کیوں ہم نہیں کر سکتے؟ ہماری قوم میں خمس کہاں جاتا ہے؟ خمس نکالتا کون ہے؟ جو قوم وقت کے امام کا مال کھا رہی ہے, وہ قوم وقت کے امام کا کیا ساتھ دے گی؟ جو آج مال نہیں دے رہی ہے, کل جان کیا دے گی؟ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیسہ میں دے دوں گا تو کم ہو جائے گا. آپ پیسہ دیں گے تو کم نہیں ہوگا, پیسہ دیں گے تو برکت ہو جائے گی. اور جو دے رہے ہیں وہ آپ کا نہیں ہے, وہ ان کا ہے. جو حضرت زہرا کے حق کا کھانے والے کو برا کہتے ہیں, خود امام کا حق کھا کے بیٹھے ہو.
عزیزان گرامی، خمس، صدقہ، بہت سارے ہمارے قوم کے ریسورسز ہیں، اس کو آرگنائز کر لیں. ہماری قوم کے پاس بہت ریسورسز. 55 IAS آفیسر بنے مسلمان، 3 صرف شیعہ، وہ بھی خود کی محنت سے. قوم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ مولا علی نے کہا علم سلطان، نالج از پاور. جس کے پاس علم ہے وہ غالب ہوگا، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ مغلوب ہوگا. ہم غالب ہیں کہ مغلوب ہیں؟ یو پی میں ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام ہے مادھو پٹی. مادھو پٹی نام ہے، جونپور کے پاس. ایک گاؤں سے 57 IAS آفیسر ہے. 57. ہمارے یہاں سے کتنے ہیں؟ ہمارے کمپٹیشن ہی الگ ہے. ہماری انجمنوں کو کبھی کمپٹیشن ہی نہیں ہوا کہ مجھے قوم کے اتنے بچوں کو پڑھانا ہے، تم نے 10 کو پڑھایا میں 25 کو پڑھاؤں گا. کبھی کمپٹیشن ہی نہیں ہے ہماری انجمنوں کا. ہماری انجمنیں 2 مہینہ 8 دن کے لیے بنی ہے. پھر اس کے بعد وہ بچے جن کو آپ نے بسوں میں بھر بھر کے لے کے گئے تھے، وہ بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو کوئی فرق پڑتا نہیں پڑتا؟ میں نے ایک بات کہی تھی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ مجھے کسی کو راضی نہیں کرنا ہے سوائے امام زمانہ. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، 15 سے 25 سال کے بچے آپ کی قوم کی ریڑھ کی ہڈی. 13 سے 25 قوم تو بیٹر ہے، لیکن 15 سے 25 ان کو بسوں میں بھر کے نہیں بھیجا. اگر آپ کو بسوں میں بھر کے بھیجنے کا شوق ہے تو اپنی دکان بند کر کے جائیں یا اپنا جاب چھوڑ کے جائیں. بچوں کو تعلیم ختم کر کے نہ بھیجیں. آپ اپنا جاب قربان کرنے تیار نہیں ہو، اپنی دکان بند کرنے تیار نہیں ہو، لیکن بچوں کا فیوچر برباد کرنے تیار. 15 سے 25 سال بچوں کا صرف ایک بچوں کے پاس صرف 2 چیز ہونی چاہیے. توجہ کی، ایک علم سلطان. میرے مولا نے کہا ہے کہ نالج پاور ہے، میں مولا کے قول پر عمل کرتے ہوئے نالج کو حاصل کروں. 2، میں نالج کیوں حاصل کروں گا؟ اس لیے کیونکہ مجھے امام زمانہ کا سپاہی بننا ہے. میں صرف دنیا کے لیے نالج نہیں حاصل کر رہا ہوں، وگرنہ میں بھی IAS آفیسر بن جاؤں گا. وہ بھی چیٹنگ کرتا ہے، میں بھی چیٹنگ کروں گا، کیا فرق پڑا؟ مت بنو اس سے اچھا علی کی طرف کہ مظلوم تمہارے سے امید لگائے، ظالم تم سے ڈرے. ایسا ہے بس علم کی طرف توجہ دے. امام زمانہ کا سپاہی بننا ہے تو پہلے نفس کی پاکیزگی اور یہ سب چیز میں نے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن نالج اہم ہے. دوسرا، عزاداری کی اہمیت، امام حسین کی اہمیت، امام حسین کی محبت بہت ضروری ہے. آپ پڑھ رہے ہیں 15 سے 25 روز 1 گھنٹہ آپ چاہیں محرم میں امام حسین کی ایک مجلس سنیں، کتاب کھولے پڑھیں. جب امام ایک چیپٹر ختم ہو جائے امام حسین کے مصائب سنیں، آنسو بہائیں، امام حسین پر روئیں، پھر سے دوسرا چیپٹر شروع. اپنی زندگی کا مشن بنائے کہ ہندوستان میں سب سے اعلیٰ ترین مقام پہ ہم شیعوں کو پہنچنا ہے، کیونکہ ہم علی والے ہیں. ہم نے مجلسوں میں سنا انا مدینۃ العلم ولیٌ بابوہا. میں پڑھنے کچھ اور چاہ رہا تھا، میرے زبان سے یہ حدیث نکل گئی ابتدا میں. ہم نے مجلس میں سنا علی کیا ہے؟ دروازہ ہے، رسول علم کے شہر ہے. ہم نے مجلس میں یہ کہا کہ چھلانگ لگا کے مت آؤ، کھڑکی سے مت آؤ، دلان سے مت آؤ، ادھر سے مت آؤ، ادھر سے مت آؤ. ہم نے ہنسے، نعرے لگائے اور گھر پہ چلے. کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ وہ جو علم کا شہر ہے اور علی جس کے دروازہ ہے، میں اس شہر کے اندر ہوں یا باہر. ہماری قوم میں علم کا معیار کیا ہے؟ کتنے قرآن کے قاری ہیں ہمارے پاس؟ ہمارے مدرسوں کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ ہم نے کون سی چیز ورلڈ کلاس بنائی ہے؟ ٹیکنالوجی. ایسا نہیں کہ رامی ہم جب اہل بیت کی بات کرتے ہیں، ظہور کی بات کرتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ پوری دنیا کو ہم کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے. ہمیں وہ انسان چاہیے، وہ نیرو چاہیے، ہر انسان کا خیال رکھنا ہے. توجہ کریے گا، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ امام آئیں گے تو رامپور میں جو شیعہ محلہ ہے وہاں پر عدل و انصاف کو قائم نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے.
یملأ الارض قسطا وعدلا، امام پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے. تو آپ کا جگر کتنا وسیع ہونا چاہیے. دلتوں کے لیے درد ہے آپ کے دل میں. مجھے تو یہاں کا نہیں پتا، لیکن میں دوسرے گاؤں جانتا ہوں کہ وہاں میر صاحب جو ہے چٹائی کے چارپائی کے اوپر بیٹھتے ہیں اور دلت آ کے بیچارہ نیچے بیٹھتا ہے. اس کو اجازت نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ اوپر بیٹھے. ہم سید نہیں بنے، براہمن بنے. حسین ابن علی کون ہے؟ سید حسین. کچھ مزدور بیٹھے ہوئے تھے، حسین ابن علی گزر رہے تھے. مولا سے کہا مولا نوش فرمائیے کھانا. زمین پہ بیٹھ کے، راستے پہ بیٹھ کے کھانا کھایا. حسین ابن علی اترے اور حسین ابن علی اترنے کے بعد وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھے، اپنی کبا کو پھیلائی، وہاں پہ زمین پہ بیٹھے ان کے ساتھ کھانا کھایا. ہم نے کبھی کھایا ایسا مزدور کے ساتھ کھانا؟ ہم اوپر بیٹھیں گے، وہ نیچے بیٹھے گا. کہاں سے لیا آپ نے؟ اہل بیت سے لیا. عزیزان گرامی، کاش ہم سید ہوتے تو آج اتنے کم شیعہ نہیں ہوتے. ہم براہمن بن گئے. ہمیں لگا اونچی ذات کے، وہ نیچی ذات کے ہیں. نعوذ باللہ. ہمارے یہاں صرف ایک ذات ہے، وہ تقویٰ ہے. جس کا تقویٰ بلند ہے وہ سب سے بلند ہے. جس کا تقویٰ نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں. سید کا احترام اپنی جگہ ہے، آل رسول ہوگی. گرامی، کبھی کبھی سوچتے ہیں، دل لرزتا ہے کہ ہندوستان کے 15% دلت بابا امبیڈکر کے زمانے میں تلاش کر رہے تھے کہ ہمیں عزت کہاں ملے. مسلمانوں نے ہمیں عزت اور ایکوالٹی نہیں دی، وہ بدھسٹ بن گئے. کاش ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان بن گئے. 15% ہندوستان کی پاپولیشن تلاش کر رہی تھی کہ ہمیں کون سی قوم، کون سا دین ہمیں عزت دے گا. نہیں دیا ہم نے عزت. کاش ہم حسین ابن علی کی طرح بنتے، علی کی طرح بنتے. روٹیاں لے کے ان کے گھر پہ پہنچاتے ہیں، گیہوں لے کے ان کے گھر تک پہنچاتے ہیں. اس طریقے سے نائجیریا میں لاکھوں کروڑوں شیعہ ہو، یہاں بھی ہوتا ہے. بس عزیزان گرامی، ایک چیز علم حاصل کرنا. علم کے اندر کمپیٹیٹیو ایگزامز امپورٹنٹ ہے. جوانوں کو میں کہوں گا، آپ گریجویٹ بن جائیں گے آج کوئی فائدہ نہیں ہے. 12th کے بعد کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں جس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے. 9th اسٹینڈرڈ سے آپ کو تیار ہونا ہے. 12th میں کمپیٹیٹیو ایگزامز دینا ہے. دوسری قوموں کے بچے 8ویں کے بعد اسکول نہیں جاتے. 8ویں کے بعد انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ 12ویں تک کیسے پڑھنا ہے اور کہاں تمہیں پہنچنا ہے. جب تک ہندوستان کے شیعہ ہندوستان کے ٹاپ 1% یونیورسٹیز تک نہیں پہنچیں گے، ہماری قوم کا فیوچر تبدیل نہیں. ابھی میں ایک جگہ سے مجلس پڑھ کے آیا ہوں، وہاں کا ایک لڑکا IIT بامبے میں نے پوچھا کتنے شیعہ ہیں، تو کہتا پورے IIT بامبے میں مجھے تو ایک بھی شیعہ نہیں ملا. یہ ہماری قوم کے علم کا معیار علی والوں کا. بس ہمیں علم کے میدان میں آگے بڑھیں، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو پڑھائیں. آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بچی کو اس لیے نہیں پڑھا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر دینی تعصب ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے. اگر اس میں ٹیلنٹ ہے، پڑھنا چاہتی ہے، قوت و قدرت ہے، صرف ایک شرط کے ساتھ، کیا کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اپنے وہ نفس کو پاکیزہ رکھ سکے اور اپنے دامن کو پاک کر سکے. میں اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اگر تمہارے والدین تمہارا احترام کر رہے ہیں، تم پہ بھروسہ کر رہے ہیں، تمہیں یونیورسٹیز بھیج رہے ہیں، کالجز بھیج رہے ہیں، تو یہ سوچ کے جاؤ کہ تم سیدہ کی ماننے والی. یہ سوچ کے جاؤ کہ سیدہ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اور دشمن تمہارے اوپر نگاہیں اس لیے رکھیں گے کیونکہ تم سیدہ کی ماننے والی. میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ اگر سوشل میڈیا پہ آپ سے کوئی بات کرے، ہمیں آتے ہیں جوان میسیجز بھیجتے ہیں، میں بتا رہا ہوں، ایک خط بیٹی نے میسیج بھیجا، مولانا کس طریقے سے یہ بھیڑیے مرد کس طریقے سے مینیپولیٹ کرتے ہیں. کہتے مولا علی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے فوٹو بھیجو، میں کسی کو نہیں لکھوں. یہ ہو رہا ہے ہمارے جوان. عزیزان آپ کو توجہ کیجیے گا، بہت بار لڑکیوں کو ایموشنل بنایا جاتا ہے
کہتے ہیں کہ اگر آپ میری بات نہیں سنو گی تو میں سگریٹ پینے لگوں گا، میں پڑھائی چھوڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، آپ کا آنسر ہونا چاہیے تم بھاڑ میں جاؤ. پہلی بات تو آنسر ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نامحرم ہے. توجہ کیجیے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کسی غیر محرم کو سدھارنے کی، کوئی ذمہ داری آپ کی. آپ کو نامحرم سے گفتگو کی اجازت نہیں ہے، چاہے آپ لڑکے ہو چاہے لڑکی ہو. خدا نے حریم بنائی ہے، باؤنڈریز بنائی ہے، اس باؤنڈریز میں رہیں. آپ کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، جائیں حجاب کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ. کسی توجہ کیجیے گا، کسی کو اجازت نہ دے کہ ایک پرسنل کانورسیشن وہ شروع کرے. علماء بیان کرتے ہیں دو منزل، ایک ورا کی منزل، ایک تقویٰ کی منزل. تقویٰ کی منزل ہوتی ہے حلال حرام کا خیال رکھنا، ورا کی منزل ہوتی ہے کہ شک جہاں ہو وہاں بھی رک جانا. توجہ کریں، جب آپ ہائی وے پہ جاتے ہو، زبان سنیں، جب آپ ہائی وے پہ جاتے ہو تو 2 کلومیٹر کے بعد لیفٹ ٹرن آتا ہے، پہلے سے یہ کہتے ہیں کیپ لیفٹ. 1 کلومیٹر آیا تو کہا کیپ لیفٹ، لیفٹ ٹرن آنے والا ہے، لیفٹ ٹرن. کیوں آپ کو بتا رہے ہیں بھائی؟ کیوں اتنا پیسہ ویسٹ کر رہے ہو؟ لاسٹ میں بتا دینا. تو وہ کہیں گے کہ اگر لاسٹ میں بتاؤں گا تو تم رک نہیں پاؤ گی، تمہاری سپیڈ اتنی فاسٹ. جوان اگر رکنا چاہتے ہیں تو لاسٹ مومنٹ پہ رک نہیں پاؤ گے، پہلی منزل پہ رک. بالکل عزیزان گرامی واضح بات ہے، پہلی منزل پہ رک. آخری منزل تک پہنچنا پاسبل نہیں ہے. کہ شیطان قرآن میں کیا کہتا ہے؟ خطوات الشیطان. خطوات کہتے ہیں عربی میں کہ پیروں دبائے کوئی آپ کے پاس آئے، اسے کہتے ہیں خطوات. چور کیسے آتا ہے؟ پیروں کو دبا کے. شیطان ایسے آتا ہے ہمارے پاس. پھر شیطان کہتا ہے جب میں نے قبضہ کر لیا تو میں ولی بن جاتا ہوں، وہ غلام بن جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے اہم ہے کہ جوان پاکیزگی کی طرف آئیں، نامحرم محرم ریلیشن شپ سے بچیں. سوشل میڈیا پہ ٹائم ضائع نہیں کریں. آپ پڑھائی کی طرف فوکس کریں، دن میں آپ کا آرگنائز ٹائم ہونا چاہیے. والدین کو پتا ہونا چاہیے ان کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں. چھوٹے بچے ہیں، موبائل لگا کے دے دیا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا. آپ جب تک آپ کو نہیں پتا ہوگا کیا دیکھ رہے ہیں، آپ اس کی گائیڈ نہیں کر سکتے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ لڑکے لڑکے کی شادی ہو سکتی ہے، لڑکی لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے. یہ کارٹون 3 اور 4 سال کے بچوں کے لیے بنایا گیا ہے. آپ نے تو دے دیا موبائل، آپ کو پتا نہیں ہے کیا دیکھ رہا ہے. جونی جونی یس پاپا سانگ سنا ہے؟ اس سانگ کا ابھی سانگ یوٹیوب پر ہے کہ 2 باپ مل کے ایک بچے کو تیار کر کے اسکول بھیج رہے ہیں. ڈزنی کا جو مالک ہے اس نے کہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگلی نسل کی تربیت ایسی کروں گا کہ یہ جو بیماری ہے وہ اتنی عام ہو جائے کہ ہر انسان کو یہ کمفرٹیبل ہو جائے. آپ کے بچوں کی تربیت کا انہوں نے انتظام کیا. ہم نے کیا کہ کچھ بس زیادہ بات نہیں کرنا ہے. عزیزان گرامی دل کا درد ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. جوانوں کی مشکل ہے، علم حاصل کریں، پاکیزگی کی طرف جائیں، ان سب بیماریوں سے بچیں. یہ سب بیماریاں اس کے لیے جس کے پاس وقت ہے. ہمارے پاس وقت نہیں. ہمارا وقت امام زمانہ کے لیے، امام کے وقت کے لیے، وقت کے امام کے لیے ہمارا وقت ہے. بس ہمیں علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا ہے. کیسے آگے بڑھنا ہے؟ ایک مثال کے ذریعے سے. پھر ربط مصائب ایک صلوات پڑھتے محمد وآل توجہ کریں عزیزان گرامی کہ ایران کیسے آگے بڑھا کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. مولانا کیوں ایران کی بات کرتے ہیں؟ کس کی بات کروں؟ اسرائیل کی کروں؟ ہمارے لیے ایک شیعہ حکومت ہے، ولی فقیہ ہے، حکومت ہے، اہل بیت کا قانون ہے. جب راستے پہ چلتے ہیں تو آواز سنائی میں آتی ہے اشہد ان علی ولی اللہ. کہاں سنائی آتی ہے؟ اس راستے پہ چلتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت سلمان ہائی وے سے لیفٹ ٹرن لیں گے تو مقداد آ جائیں گے، پھر رائٹ ٹرن لیں گے تو ابو ذر آ جائیں گے، پھر حضرت علی اسٹریٹ آئے گی. کہاں ملے گا؟ ان کی بات نہیں کریں تو کس کی بات کریں؟ توجہ کریں. آیت اللہ خامنہئی
کے پاس کچھ انجینئرز ہیں. جوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں, بہت اہم پیغام ہے, کیونکہ آپ کے اندر وہ انرجی ہے جو قوم کو تبدیل کر سکتی ہے. توجہ کریں, آیت اللہ خامنہئی کے پاس کچھ جوان ہیں, اور جوان آ کے آیت اللہ خامنہئی سے کہنے لگے کہ ہم جرمنی کے کچھ انجینئرز آئے تھے اور انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم نے ان کو بتایا کہ بائیو ٹیکنالوجی میں ایران اس وقت 7th رینک پر ہے, نینو ٹیکنالوجی میں ٹاپ 5 رینک پر ہے, دنیا میں مثلا نیوکلیئر فزکس کے اندر ایران اس رینک پہ پہنچ گیا ہے, نیوکلیئر انرجی انریچمنٹ میں اس وقت دنیا کے ٹاپ 4 کنٹریز میں, یہ علوم میں انڈیا ایران یہاں پر ہے, یہ علوم میں وہاں پر ہے, یہ علوم میں وہاں پر ہے. تو انجینئرز لوگ چوک کے پوچھنے لگے سینکشنز ہونے کے باوجود تم اتنا زیادہ ترقی کر چکے, سوچو سینکشنز نہیں ہوتا تو کیا کرتے. تو آیت اللہ خامنہئی مسکرا کے کہتے ہیں اگر سینکشنز نہیں ہوتے تو ہم کچھ نہیں کرتے. شہید مطہری کہتے ہیں کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ایک زندہ دشمن کا ہونا بہت ضروری ہے. جس قوم کا زندہ دشمن نہیں ہوتا وہ قوم جھوٹے دشمن بنا لیتی. جب ایک سامنے بڑا دشمن ہوتا تو قوم متحد ہوتی ہے اس دشمن سے مقابلے کے لیے. اب آیت اللہ خامنہئی ایک بار ایران میں نیوکلیئر ری ایکٹر جو ہے سب سے پہلی بار کس نے لگایا جانتے ہیں؟ امریکہ نے. کیونکہ 1979 سے پہلے ایران اور امریکہ بہت دوست تھے, جیسا اسرائیل ہے ویسے ایران اتنا پاورفل تھا. وہ امریکہ کا جیسے سمجھ نمبر 1 ایران تو سمجھ اسرائیل نہیں. نیوکلیئر ری ایکٹر کس نے بنایا؟ ایران نے, امریکہ نے. پھر چلا گیا رشیا سے. ایران نے 25 سال کوشش کی کہ وہ یہ نیوکلیئر ری ایکٹر کو چلا دے, لیکن وہ کہتے تھے تھوڑا بنا دیتے تھے, پھر کہتے تھے کل, پھر پرسوں, پھر اگلے ہفتے, پھر 25 سال گزر گئے. ایک دن آیت اللہ خامنہئی نے, جوان سنے غور سے, جتنے انجینئرز تھے, نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے, سب کو بلایا. اکثر اس میں بڑی ایج کے لوگ تھے, کچھ جوان تھے. آیت اللہ خامنہئی نے کہا دیکھو رشیا نہیں بنائے گا, اگر آپ کو بنانا ہے تو خود سے بنا لو, اور خود سے نہیں بنا سکتے تو نہیں بنے گی. تو جتنے سینئر تھے وہ ہنسنے لگے, دل میں سوچنے لگے, آپس میں بات کرنے لگے, بوڑھے کو کیا پتا ہم کیسے نیوکلیئر انرجی ری ایکٹر بنا لیں گے, نیوکلیئر انریچمنٹ ہم کیسے اس لیول پہ پہنچا دیں گے. میٹنگ برخاست ہو گئی. ایک جوان لڑکا بیٹھا تھا ادھر, احمدی روشن, 26 سال کا تھا, نیوکلیئر سائنٹسٹ تھا. 26 یا 28 سال کا تھا, نیوکلیئر سائنٹسٹ تھا, ادھر بیٹھا ہوا. وہ گھر جاتا ہے, ایسے جوان چاہیے امام زمانہ. وہ گھر جاتا ہے, گھر جا کے وہ کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ میرے کپڑے پیک کر دو. اپنے ماں باپ سے اجازت دیتا ہے, اپنی بیوی سے اجازت دیتا ہے, کہتا ہے میں آج سے آفس میں ہی رہوں گا, ہفتے میں ایک بار گھر آؤں گا. ان کے والد نے نقیب دیا خود ہی, کہتے ہیں ایک بار میں ہفتے میں گھر آؤں گا. انہوں نے جوانوں کی ایک ٹیم بنائی اور 4 سے 5 سال کے اندر ایران کو نیوکلیئر انریچمنٹ کی پوزیشن پہ پہنچا دیا. کیوں؟ انہوں نے جوانوں کی ٹیم جمع کی اور کہا کہ وقت کا جو امام ہے اس کے نائب نے مجھ سے چاہا ہے کہ میں نیوکلیئر انرجی کو انریچمنٹ تک پہنچا دوں. میری زندگی کا بس صرف ایک مقصد ہے کہ نیوکلیئر انرجی کو میں انریچمنٹ تک پہنچا دوں. آیت اللہ سیستانی کی الحمدللہ کئی بار زیارت ہوئی. ہر بار جب زیارت ہوئی زائرین کے ساتھ, ہر بار انہوں نے ہندوستان کے جوانوں کے لیے ایک پیغام بھیجا. ایک علم حاصل کرو, 2 قدرت حاصل کرو. شہید احمدی روشن, اس کو بعد میں ان کو بعد میں شہید کر دیا اسرائیل نے, بم لگا کے کار چلا رہے تھے, مار دیا. تم شہید کرو. یہی تو حقیقت ہے کہ ہم شہادت, تم جتنا ہمیں مارو گے ہم اتنے بڑھتے جائیں گے. ہم مرنے سے ختم نہیں ہوتے, ہم مرنے سے بڑھتے ہیں. آج تک دشمن کو نہیں سمجھ پائی. ایک احمدی روشن کو مارا, 1000 زندہ ہو گئی ایران میں. احمدی روشن, پھر کیا ہوا؟ احمدی روشن شہید ہو. اب آیت اللہ سیستانی ہم سے کیا کہتے ہیں؟ علم حاصل کرو. میرا نائب امام مجھ سے چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کروں, قدرت حاصل کروں.
علم بھی دو قسم کے ہیں. میں نے ایک جاب کر لیا, ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب ہے, میری سیلری $1,000 $1,500 ہے, ٹھیک ہے, لیکن میرے پاس قدرت کیا ہے؟ زیرو. میں کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں قوم کے لیے؟ ہو سکتا ہے پیسے سے کروں, ہو سکتا ہے میں آرگنائزیشن بناؤں, لیکن کچھ پاورز ہیں جیسے جج, پولیس ایڈمنسٹریشن, IAS, وکیل, سپریم کورٹ کے ججز, سپریم کورٹ کے وکیل, یہ ڈفرنٹ کائنڈ آف پاور ہے. اس میں بھی ہمارے جوانوں کو جانا چاہیے. میڈیا کی جنگ میں ہمارے جوان کتنے, ہم کو لگتا ہے 4 کلپ بنا کے مولانا کی ڈال دیں گے, ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. دشمن آپ کے بچوں کے لیے مرزا پور بنا رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا جوان سوچ رہا ہے کہ کیا ہوگا اگلے ایپیسوڈ میں, اگلے سیزن میں کیا ہوگا. اس نے ہمارے جوانوں کو ایسے ذہنوں پہ قبضہ کر لیا. ہم 4 کلپ بنا کے ہمیں لگتا ہے جنگ ایسا نہیں ہے, سب جنگ ہے. میڈیا کی جنگ ہے, پیسے کی جنگ ہے, اکنامک پاور کی جنگ. میں نے ایک مجلس میں پڑھا تھا کہ حضرت خدیجہ نے اپنا مال و دولت رکھ دیا تھا رسول اللہ کے سامنے. آج بھی امام زمانہ کو 2 ٹائپ کے پاور کی ضرورت ہے. ایک, آج کے زمانے میں کون خدیجہ بنے گا کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو پورا پیسوں کا انبار لگا دے کہ امام سب حاضر ہے, جنگ. کون ہے ملٹی ملینر, 1000 کروڑ والے لوگ کون ہیں جو دیندار, متدین, تواضع, خدا کے سامنے جھکے ہوئے, غریبوں کی خدمت کرنے والے, سکولز بنانے والے, یتیموں کو پالنے والے کہاں ہیں؟ دوسرا حضرت ابو طالب. حضرت ابو طالب کون تھے؟ وہ شخصیت تھے کہ اتنے پاورفل تھے کہ رسول اللہ پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا. آج حضرت ابو طالب جیسے کہاں ہیں؟ ہم نے کیا سنا؟ وہ اچھے تھے, وہ اچھے تھے, وہ اچھے تھے, ہم نے نعرہ بھی لگایا, گھر پہ چلے گئے. کبھی یہ نہیں پوچھا کہ آج کے وقت کے امام کے لیے ہم کب بنیں گے ایسے. آج ہمیں خدیجہ بننا ہے, آج ہمیں ابو طالب بننا ہے تاکہ ہم امام کے لیے کچھ کر سکیں. اور وہ کیسے ہوگا؟ علم کے ذریعے سے, ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. آج ایران مقابلہ کر پا رہا ہے کیونکہ سائبر اٹیکس کی دنیا کے اندر, سائبر سیکیورٹی میں ایران ٹاپ 3 کنٹری میں آتا ہے, ٹاپ 3 کنٹری میں آتا ہے. UK میں لوگوں کو پرشین پڑھائی جاتی ہے تاکہ ایران کی سائبر اٹیک سے مقابلہ کر سکے. علم ہے, اس کی لڑ رہے ہیں. امریکن پارلیمنٹ میں جان کیری کہتا ہے کہ ہم ایران سے نہیں لڑ سکتے کیونکہ ان کی علم و ٹیکنالوجی اتنی ہے, زیادہ ہو چکی ہے. تم بھی بنو. علم قدرت لے کر, طاقت لے کے آتا ہے. پیسہ ہوتا ہے طاقتور, لیکن الگ الگ جنگیں. ہم جنگ میں زندہ ہیں, جنگ میں. اس جنگ میں مجھے سپاہی بننا ہے. سپاہی کیسے بنوں گا؟ میں اپنی فیلڈ چوز کروں, کوئی علم کے میدان میں, کوئی ٹیکنالوجی کے میدان میں, کوئی یتیم پروری میں, کوئی کچھ کرنے میں, کوئی مدرسہ بنانے میں, کوئی یہاں کی مشکلوں کو حل کرے, کوئی یہاں کے بچوں کو پڑھائے. یہاں غریب بچے ہوں گے, حتماً ہوں گے غریب بچے. کون انہیں بتائے گا کہ تمہیں 9ویں کے بعد کیا کرنا ہے, 10ویں کے بعد کیا کرنا ہے, 12ویں کے بعد کیا کرنا ہے؟ مجھے بس یہی ہے کہ مجھے کون سا فون خریدنا ہے. امام کا سپاہی بننا مطلب کیا؟ خدمت خلق. جو قوم آپ کے پاس خدا تک نہیں پہنچ سکتے, اہل بیت تک نہیں پہنچ سکتے, اگر آپ کے کوئی غریب میں, پڑوس میں کوئی انسان بھوکا سو رہا ہے. آیت اللہ تھے, انہوں نے ایک شاگرد کو بلایا, کہا یہ کھانا لے کے جاؤ. بہت ڈانٹا, اس نے کہا لے کے جاؤ, تمہارے پڑوسی 4 گھر چھوڑ کے وہ بھوکا ہے. جا کے کھانا دے کے آتا ہے, غالباً بحر العلوم سے. جو پلٹ کے آتا ہے تو کہتا ہے ہاتھ جوڑ کے, مولا اس نے کھانا لے لیا, بہت بھوکا تھا لیکن مجھے پتا نہیں تھا, مجھے معاف کر دینا. کیوں ڈانٹا؟ مجھے پتا نہیں تھا. وہ کہتے اگر پتا ہوتا مجھے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تم کچھ نہیں کرو گے اور تم نے کچھ نہیں کیا تو میں ڈانٹتا نہیں, میں تمہیں کافر بولتا. ہم نے کیا یہ کردار علی, کردار زین العابدین نہیں پیدا کیا. بزرگان گرامی, جوان پروجیکٹس اٹھائیں قوم کے. ہر جوان سوچے کہ میں قوم کو نیکسٹ 25 ایئرس میں کیسے اسٹرانگ بنا سکتا ہوں. خود اپنے آپ کو امام کا سپاہی سمجھے. نیکسٹ 15 ایئرس, نیکسٹ 20 ایئرس کے لیے پروجیکٹس ڈیسائیڈ کرے کہ مجھے پروجیکٹس کرنے ہیں امام کے, اور ان پروجیکٹس کے حساب سے اپنے آپ کو تیار کرے. اگر کوئی ہائی کورٹ میں تو کوشش کرے کہ 10 ہائی کورٹ میں لائرز کیسے میں ایڈ کروں. کوئی جج بنے تو سوچے کہ میں 100 ججز کیسے بنا دوں. کوئی میڈیا میں تو سوچے کہ میں 100 لوگوں کو میڈیا کی ٹاپ پوزیشنز پہ کیسے پہنچا دوں. ہر فیلڈ میں ہم کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ جوان ہے, ہم نے دین بوڑھوں کے لیے بنا دیا, دین جوانوں کے لیے ہے.
حضرت یوسف مقابلہ کر رہے ہیں جوان ہیں، حضرت ابراہیم مقابلہ کر رہے ہیں جوان ہیں، حضرت موسیٰ اپنی پیٹھ پر جب مقابلہ کر رہے ہیں جوانی کا عالم ہے، مولا علی جب جنگ کر رہے ہیں جوان ہیں، حضرت سید سجاد کربلا میں 22 سال کے ہیں، حضرت عباس 34 سال کے ہیں. آپ نے جوان ہو تو جوان رول ماڈلز بناؤ کربلا سے. مولا علی آپ کے لیے رول ماڈل ہے کیونکہ مولا علی نے تمام جنگیں جوانی کے عالم میں کی ہیں. رول ماڈلز بنائیں جوانوں، اور یہ آپ کے لیے پاسبل ہے. انسانی گھر میں دل تو بہت کر رہا ہے لیکن آپ گرمی میں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ خدا توفیق دے گا تو ایک چیز انشاءاللہ زندگی رہی تو بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بزرگ علماء موجود ہیں، اس سے بہتر پڑھے لکھے زیادہ عالم انشاءاللہ، اور انشاءاللہ زیادہ عالم بعمل انشاءاللہ آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے استفادہ کرتے رہیے گا. ایک آخری پیغام عزاداری کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، کہ جلوسوں میں جو خواتین کھڑی رہتی ہیں، ہمارے یہاں عزیزان گرامی جس بیوی کے لیے روتے ہیں کہ بیوی کو بازاروں میں لایا گیا، انہی بیوی کی چاہنے والیاں بازاروں میں کیوں کھڑی ہوتی ہیں؟ مولانا زیارت کرتی ہیں، کس چیز کی زیارت کرتے ہیں؟ علم کی زیارت، تابوت کی زیارت. تو ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں کہ آپ علم اور تابوت کی زیارت کر رہی ہیں تو 2 منٹ زیارت ہوتی ہے، 2 منٹ کے بعد آپ چلے جائیں گے. دیکھیں ایران میں، لبنان میں کیا ہوتا ہے، جینٹس کا حلقہ الگ ہوتا ہے، خواتین کا پیچھے ہوتا، مرد عورت ساتھ میں نہیں. دین منع نہیں کرتا ہے کہ آپ عزادار نہیں بنیں، لیکن دین منع کرتا ہے کہ آپ تماشائی بنیں. آپ ادھر کھڑے ہیں 2 گھنٹہ، غیر مرد ماتم کر رہے ہیں 2 گھنٹہ، آپ غیر مرد کو دیکھ رہے ہیں، غیر مرد آپ کو دیکھ. کون سی عزاداری؟ کون سی عزاداری؟ اپنی عزاداری کو ویسی بنائے کہ سیدہ راضی ہو. جب بی بی گئی تھیں مسجد نبوی میں تو بی بی بیچ میں تھی اور 3 حلقے خواتین کے بنے تھے تاکہ بی بی کا سایہ بھی مسجد نبوی میں دکھائی دے جائے. وہ بی بی کی ماننے والی، وہ بی بی کی حال کیوں میدان میں آ رہی ہیں؟ آپ اپنی محفلوں، آپ اپنی مجلسوں، اپنے امام بارگاہوں میں اس وقت جب جلوس نکل رہا ہے خواتین کے لیے الگ پروگرام رکھیں. خواتین اپنی عزاداری کریں، مرد اپنی عزاداری کریں. حیات اللہ سیستانی نے جو خط لکھا 40 کے لیے، اس میں انہوں نے خاص تاکید کی اس بات پہ کہ خواتین چست لباس پہن کے 40 میں نہ آئے، مردوں کے ساتھ ملے نہیں، مردوں کے سامنے نہیں آئے. مولانا وہ حج میں بھی تو ہوتا ہے، مولانا عمرے میں بھی تو ہوتا ہے. آپ لوگوں کو وہاں پیٹ میں درد نہیں کرتا، یہاں کیوں پیٹ میں درد کرتا ہے؟ حج میں وہ اپنی عبادت کرتی ہے یا اپنی عبادت کرتی ہے؟ ہم منع نہیں کر رہے ہیں عزاداری. آپ میں اگر پاکیزگی ہے، پاک دامنی ہے، عفت کے اندر صلاحیت ہے، الگ ہلکا بنائے، پیچھے پورے عزت و وقار کے ساتھ ایسے لباس پہنے کہ جو شرف و عزت کی نشانی ہو. ایک ہمارے یہاں اور پرابلم ہے کہ خواتین بغیر موزے کے اور بغیر چپل کے شب عاشور آتی ہیں، جبکہ حجاب کیا ہے؟ امام نے کہا وجہ و کفین، صرف اتنی چیز دکھا سکتے ہیں، الوجہ والکفین، یعنی عورت صرف اتنا حصہ جو وضو کرتی ہے اور اتنا حصہ جہاں وضو میں پانی ڈالتی ہے، بس. اس کے علاوہ پورے جسم کا اس کے لیے حجاب ضروری ہے. آپ مستحب عمل کر رہی ہیں یا گناہ کر رہی ہیں؟ شب عاشور یا دوسری دنوں جو آپ ننگے پیر جا رہی ہیں، آپ کا پیر نامحرم دیکھ رہے ہیں، کون سی بات ہے؟ بس دین میں عزیزان گرامی ہم خواتین کے آگے بڑھنے کے حامی. آپ علم حاصل کریں، علم کے میدان میں، یونیورسٹیز میں، تو ٹیکنالوجی میں آپ ہر جگہ آگے بڑھیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں خواتین سے. مکس گیدرنگ نہ. آپ اپنے جسم کے ذریعے سے لوگوں کا اٹریکشن نہیں بنے، اپنے علم کے ذریعے سے بنے، اپنی عقل کے ذریعے سے بنے. دوسرا ہمارے یہاں جو نوحہ نکالنے کا خواتین کا ہے، ایران میں، لبنان میں شیعہ نہیں ہے، عراق میں شیعہ نہیں ہے. آپ نے کبھی سنا ہے
عراقی کوئی خاتون یا لبنانی یا ایرانی خاتون نے کیسٹ نکالی ہو حسین عزاداری کی. ہمارے یہاں کیوں آنی ہمارے یہاں؟ کیونکہ ان کے شریعت امپورٹنٹ ہے. وہ حسین کی عزاداری کو شریعت کے اندر مانتے ہیں. ہم تو پوچھتے ہی نہیں ہیں. شاعر شاعری لکھتا ہے مولانا سے نہیں پوچھتا ہے. نوحہ خان نوحہ پڑھنے سے پہلے نہیں پوچھتا ہے. کسی کو پوچھنا ہی نہیں ہے. سب اپنی مرضی کے حساب سے عزاداری ہے تو کچھ بھی کریں گے. اسی رسموں کی عزاداری یہی ہمارے یہاں سب روح کی طرف نہیں پہنچ پائے. اگر روح عزاداری تھی تو حسین نے ایک رات کیوں مانگی شب عاشور؟ حضرت عباس سے کہا کہ جاؤ عباس ایک رات اس لیے مانگو کیونکہ حسین خدا جانتا ہے کہ حسین نماز سے اور قرآن کی تلاوت سے اور عبادت سے کتنی محبت کرتا ہے. اور شب عاشور میں دشمن کہتے ہیں کہ امام کے خیمے سے ایسی تلاوت کی آواز آ رہی تھی جیسی مکھیوں کی بھن بھنانے کی آواز. ابو حسین کی عزاداری میں شریعت فرق نہیں پڑتا. میں ایک رسم کرتا ہوں آیت اللہ سیستانی کیا بولتے ہیں آیت اللہ خامنہئی کیا بولتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا. میرے جذبات اہم ہیں. میرے باپ نے کیا تھا میرے دادا نے کیا تھا. یہاں سے جلوس نکلا تھا یہیں سے نکلے گا. یہ علم یہاں پر تھا یہ یہیں رہے گا. وہ الیکٹریسٹی کی لائٹ کٹے گی علم نہیں جھکے گا. اہل بیت نے سکھایا آپ کو کہ دوسروں کو اذیت دو. اہل بیت نے سکھایا کہ دوسروں کو اذیت دو. دین ہمارا عزیزانی گرامی دین کی طرف. مجھے پتا ہے کہ میں بول رہا ہوں تو آپ لوگوں میں کچھ لوگوں کو لگے کہ آج سب بات کر رہے ہیں. کیوں؟ میں اپنی ذمہ داری سمجھ کے بیان کر رہا ہوں عزیزانی گرامی. ہمیں حسینیت میں وہ روح لے کے آنا ہے جو روح کربلا کی. ہمیں اپنے آپ کو وہاں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ جہاں تک حسین ہم سے چاہتے ہیں. بس عزیزانی گرامی انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے. انشاءاللہ میں بول رہا ہوں مجھے بھی توفیق دے. آپ سن رہے ہیں آپ کو بھی توفیق دے انشاءاللہ. ہم سب کو مل کے میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے یہاں چیلنج ہے عزاداری کے اندر. میں مہدی رسولی نوحہ خان ایک آپ جانتے ہوں گے صلی اللہ علیہ فاطمہ انہوں نے نوحہ پڑھا ہے آپ نے سنا ہوگا اور مشہور ہے جوان جانتے ہیں. میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ اردو زبان میں چیلنج عزاداری میں یہ ہے کہ ہماری عزاداری فرش عزا سے نکل کر اسٹوڈیو چلی گئی. پھر انہوں نے ایک مثال دی. مثال بہت اہم. انہوں نے کہا دیکھیے جب میں نوحہ پڑھتا ہوں تو نوحہ پڑھنے سے پہلے میں مصائب پڑھتا ہوں اور جب میں مصائب پڑھتا ہوں تو میں روتا ہوں اور جب میں روتا ہوں تو 10,000 لوگ روتے ہیں. اب یہ میری روح جو حسین کے لیے رو رہی ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ 10,000 رو رہا ہے. اب یہ 10,000 جو رو رہے ہیں ان کی روحوں کا اثر میری روح پر ہوتا ہے. اب میں جو کیفیت میں نوحہ پڑھ رہا ہوں ممکن نہیں ہے کہیں اور یہ نوحہ پڑھ سکتا. آپ دیکھیں آپ فارسی جانتے نہیں ہیں لیکن فارسی میں جب 10,000 لوگ مل کے نوحے کا جواب دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کی روح پہ ایک اثر ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ روح ہے اس وقت حسین سے متصل ہوتی ہے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہے کیا بول رہے ہیں لیکن آپ کی روح پر اثر ہوتا ہے. اور ہمارے اسٹوڈیو میں فائن ٹیوننگ کر کے اور سب کر کے بھی آپ کو روح پر اثر نہیں ہوتا. ان کی عزاداری میں نظم دیکھیں 10,000 لوگ کھڑے ہوئے ایک بندہ کبھی موبائل نکال کے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوا نظر نہیں آتا. مشہور ہے وہ لوگ بھی لیکن انہیں پتا ہے یہاں پر ماتم کرنے آئے ریکارڈ کرنے نہیں آئے. ہمارے یہاں ایک نوحہ خان کوئی آ جائے سیلیبریٹی وہ نوحہ پڑھ رہا ہے 1000 لوگ کھڑے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں. کیونکہ ہم نے نظم نہیں لایا عزاداری میں. ہمارے یہاں نظم نہیں ہے. بس ہم لوگ قدیمی ہونے کا بڑا افتخار ہے ہمارے. ہم نے کتنا پروگریس کیا کتنا ہم نے اپنے قوم کو وہاں پہنچایا. جو ویلیو سسٹمز ہیں سنیں آپ ایک مثال دوں آپ کو تاکہ آپ کے لیے واضح ہو. میں ایک یونیورسٹی میں وہ جو ہے ایک نوحہ خان تھے وہ کہتے تھے جب میں نے نوحہ شروع کیا تو 15 لوگ تھے. آج 15,000 لوگ آتے ہیں اس یونیورسٹی میں. وہ کہتے ہیں اس عزاداری کے پروگرام میں چپل رکھنے کا کام ہم اس کو دیتے ہیں جو یونیورسٹی کا ٹاپر ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر انکساری آئے. سوچیں یہ عزاداری ہمارے یہاں کیا ہے. بس عزیزان گرامی یہی عزاداری اور یہی گریہ وزاری جو ہے ہماری روحوں کو بیدار کرتا ہے.
حسین ابن علی بہت کریم ہے، دشمنوں کو حسین پانی پلاتے ہیں، لیکن کربلا میں حسین بہت پیاسے ہیں۔ تھوڑی دیر مسائل پڑھوں گا سارے۔ کربلا میں حسین بہت پیاسے ہیں، اس محسوس کیجیے گا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر سے پوچھیں گے اگر آپ، تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب انسان کے بدن میں خون نکل جائے اور خون نکلنا جاری ہو، تو جیسے ہی خون نکلتا ہے تو انسان کی پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ خون نکلنے کے بعد پہلی چیز جو انسان مانگتا ہے وہ پانی ہے۔ علماء کہتے ہیں جب تیر چلا تھا فجر کی وقت، اس وقت کی حسین زخمی ہو گئے تھے۔ جسم سے خون جاری ہے، پورا دن حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ حسین کبھی اونو محمد کا لاشا اٹھایا، تو کبھی قاسم کا، تو کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھایا، اور بعد میں ایسا وہ منزل بھی آ گئی کہ حسین ابن علی کربلا میں تنہا رہ گئے۔ کربلا میں تنہا رہ گئے حسین ابن علی۔ اب جانتے ہیں کتنی پیاس تھی حسین کو، جب علی اکبر نے کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، زبان کو جیسے چوسا حسین کے، فوراً پیچھے ہٹ گئے، کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے لگے ہوئے بابا۔ اور بعد جب آپ روزہ رکھتے ہیں نا اور دن ختم ہونے لگتا ہے، اور اگر آپ کی زبان جو ہے سوکھ جاتی ہے، تو زبان جب تالو پہ لگتی ہے تو تھوڑے درد کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ایک دن کی پیاس ہے، سوچو حسین 3 دن کا پیاسا۔ بس ارباب ایسا حسین کی آخری منزل بھی آتی ہے جب حسین گھوڑے سے سنبھلنا چاہتے ہیں، لیکن ایک ملعون سر پہ پتھر مارتا ہے، حسین گھوڑے سے سنبھل نہیں پاتے، زمین کربلا پر آتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں مقتل میں کہ حسین جتنی دیر ممکن تھا شمشیر کے سہارے کھڑے رہے، شجاع تھے، لیکن جب نہیں سنبھل سکے تو گھٹنوں کے بل آ گئے، اور جب گھٹنوں کے بل بھی نہیں سنبھل سکے تو زمین کربلا پہ حسین لیٹ گئے۔ ملعون نے حکم دیا حسین زندہ ہے، لیکن گھوڑوں سے پامال کیا جائے۔ عجب نہیں، ہر ٹاپ پہ حسین نے آواز دی ہو اماں۔ بزر بابے وہ منزل بھی آئی کہ حسین ابن علی کے پاس شبر ملعون آتا ہے، پھر پوچھتا ہے بتاؤ بڑے پیاسے ہو نا حسین؟ پانی کو لا کے اڈیل دیتا ہے، چڑا کے کہتا ہے جا کے حوض کوثر میں علی سے سیراب ہو جانا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس حدیث عبادت کو تیری بارگاہ میں مقبول فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے سپاہی میں شمار فرما۔ یا اللہ ہمارے جوانوں کے دلوں کو حسین کی طرف پلٹ دے، ہماری بہنوں کی چادر کو محفوظ رکھ۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں مظلومین ہیں انہیں حاکم قرار دے، اور ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے سید ذاکر حسین ابن سید محمد حسین اور ان کے فرزندان جو مرحوم ہیں اور تمام اہل مجلس کے خانوادے کو روح کو ارسال کرتے ہیں۔ ماتم